مودودی صاحب نے یہ کہا کہ ایک عرصہ ایسا گزرا ہے اس امت پر کہ اس کو الہ کی، دین کی، عبادت کی بالکل جو ہے نا سمجھ نہیں رہی تھی. سرے سے امت مسلمہ کا وجود جو ہے اب ایک عرصے سے ختم ہو گیا ہوا ہے. امت مسلمہ جو جس شے کا نام ہے وہ اس وقت نہیں پائی جاتی ہے. اس وقت جو ہے لوگوں کو ازسر نو الہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینی ہوگی، الہ کے اس مفہوم کے ساتھ جس پر دھول پڑ گئی ہوئی ہے اور جس سے اس وقت عام لوگ واقف نہیں، جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز کی نفی کرتے ہیں، کس چیز کا اس بات کرتے ہیں. اخوان المسلمون سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ باقاعدہ اخوان المسلمون کو چھوڑ کر نئی جماعتیں بنانے نکلا. اس میں سب سے ایکسٹریم پر ایک جماعت تھی، اس کو لوگ جماعت التکفیر والہجرہ کہتے ہیں، اور وہ صاف صاف کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں. اور وہ سب سے زیادہ جس کو اون کرتی تھی کہ ہم نے وہاں سے پڑھی ہے، وہ سب سے زیادہ تو سید قطب کا نام لیتے تھے، لیکن ساتھ میں مودودی کا نام لیتے. سن 56 میں مودودی صاحب کو دمشق میں ہونے والی OIC کی کانفرنس میں شریک ہونے کی باقاعدہ دعوت دی گئی. مودودی صاحب دمشق میں 1956 میں OIC کی کانفرنس میں شریک ہوئے، اور اس وقت شاہ سعود تھے، یہ فیصل کے بڑے بھائی. انہوں نے غیر معمولی پروٹوکول دیا مودودی صاحب کو، اور کہتے ہیں کہ اسی موقع پر انہوں نے یہ دعوت دی کہ یہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے اس کی بنیادی ٹیم میں آپ شامل ہوں. جب تک نظام پورا اسلامی نہیں ہے ہم نے تو ہاتھ نہیں لگانا. اچھا نظامی ہوگا کیسے آپ کے گھر بیٹھنے سے وقت یہ نظام اسلامی ہو جائے گا؟ ووٹوں سے دیکھ لیا ہم نے، ووٹوں سے بھی نہیں ہوتا. اچھا جی پھر یہ لڑ کر بھی دیکھ لیا، وہ مصر میں بھی تجربہ ہو گیا اور بھی ملکوں کے اندر ہو گیا. تو بھائی صاحب نظام کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں نا جس کے اندر اسلام کا کچھ کردار ادا کیا جاتا ہے، وہیں سے ہی آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے. اور ہوتے ہوتے یہ اللہ کی مرضی ہے، کبھی آپ کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، کبھی نہیں پڑتا ہے. کبھی آپ وقت کے نظاموں کے ہاں پائے جانے والے رخنوں کو نظر انداز نہیں کریں. یہ ویژن مودودی صاحب کا جو تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. ہمارا جو امت اسلام کا جو ایک ربط ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم پر. اس دور میں جب کھیل بہت اونچی سطح پر کھیلنے کی ضرورت ہو گئی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں تقسیم کر دیا ہوا ہے، تو وہ نظر جو ان ساری حد بندیوں کو بالکل ایک نظر انداز کر دینے والی چیز سمجھتی ہے اور مشرق و مغرب سے عجم کو عرب سے جوڑ کر دیکھتی ہے، اور اس قد کاٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیگیسی کو اپنے دور کے اندر پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. تو اس حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نوجوانوں نے یہ موضوع رکھا کہ مشرق کی ایک شخصیت یا عالم عجم کی ایک شخصیت عالم عرب میں کیا کیا کردار ادا کر چکی ہے. سید مودودی کے عالم عرب پر اثرات. 2-3 مقدمات میں پہلے عرض کر دوں. ایک یہ ہے کہ بعض چیزوں میں اگر تھوڑی، کیونکہ ایک علمی سی نشست ہے اور عوامی نشستوں کی ایک اور لینگویج ہوتی ہے، ایک طالب علمانہ مجلس کے اندر تھوڑی بات کھول کر کی جاتی ہے. بسا اوقات کئی سارے ایسے نام آ جاتے ہیں جو ویسے کسی حساسیت کا موجب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز اس بات کا زیادہ خیال کرنے کی ضرورت مند نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اثرات بولتے ہیں تو اثرات کو پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسی لیبل کے ساتھ، اپنے اسی نام کے ساتھ، اپنے اسی ٹیگ کے ساتھ جائے تو ہم کہیں جی اثرات ہیں. اثرات ایک بہت ہی سٹل، ایک بہت ہی لطیف چیز ہوتا ہے. بسا اوقات اس میں جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا نہیں ہے، لیکن دیکھنے پڑھنے والے اس کی نشاندہی کر لیتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رائیول کو بھی متاثر کرتے ہیں، وہ ویسے آپ کا مد مقابل ہوتا ہے یا آپ کا کمپٹیٹر ہوتا ہے. بر صغیر میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں. mid-80s میں علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کی شہادت ہوئی تو پوری جماعت میں جو بڑی دیر تک ایک نعرہ لگتا رہا، علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اب ظاہر ہے ہم تو بالکل اس وقت یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے،
تو مطلب میں سوچ رہا تھا کہ انقلاب ایک پورا تصور ہے، کب ان کے ہاں، اس جماعت کے ہاں کبھی یہ ان کا موضوع رہا ہوگا یا ان کی دعوت رہا ہوگا، یا کون سا نیریٹو ہے ان کے ہاں جو انقلاب کے حوالے سے پایا جاتا ہے؟ لفظ انقلاب، اور خاص طور پر جب دیندار لوگ بات کریں گے تو اس کا مطلب اسلامی انقلاب ہی ہوگا، ظاہر ہے کوئی سوشلسٹ انقلاب نہیں ہوگا۔ تو اسلامی انقلاب تو بیسیکلی مودودی صاحب کی کوائن کی ہوئی ایک اصطلاح ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دور کو متاثر کرتے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ نعرہ کیوں لگا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طالب علمانہ میرا دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں 50s کے بعد جو بھی کوئی طلبہ تنظیم بنی ہے، وہ اللہ عالم بہت حد تک وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو سامنے رکھ کر چیزوں کو ڈیزائن کرنے کی کوشش تھی۔ ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا فرق تو کرنا ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ کئی ساری جو ملکی لیول کی جماعتیں تنظیمیں بنی ہیں اس کے اندر فارمیٹ بہت حد تک جماعت اسلامی سے لینے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اثرات۔ ویسے کیا ہے کہ سیاست میں حتیٰ کہ مذہبی دعوت کے اندر وہ کمپٹیٹر ہوں گی، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں اثرات۔ تو اثرات ایک بڑی لطیف چیز ہے، بسا اوقات وہ آپ کے مد مقابل کو بھی، آپ کے کسی حریف کو بھی، آپ کے کسی کمپٹیٹر کو بھی متاثر کرتی ہے۔ وہ آپ کی دانستہ یا نادانستہ، اور زیادہ تر نادانستہ، وہ آپ کی نقل کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کا اعتراف نہ کرے، کیونکہ یہ بڑی ہمت اور جرأت چاہتا ہے کہ آپ واقعتاً وہ جو ہے نا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جس کسی کا کوئی کریڈٹ ہے اس کو مت بھولا کرو۔ یہ تو خیر اگر ہم میں آ جائے تو بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی کہ جس کا کریڈٹ ہے وہ مانا بھی جائے، تسلیم بھی کیا جائے۔ بہرحال تو یہ ایک دوسرا مقدمہ تھا اثرات کو دیکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک لفظ ہے ہمارے اس موضوع میں، عالم عرب۔ عرب کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے اسلامی تاریخ میں، اس سے تو ہم سب واقف ہیں۔ وہ پہلی قوم جس کی زبان میں قرآن اترا، پھر اس نے اس قرآن کو اٹھایا، پھر ایک عرصہ تک تو عرب اور اسلام دو الگ الگ چیزیں تھی ہی نہیں، تا وقت کہ بہت ساری اجمی اقوام ان کے ساتھ شامل ہوئیں، تو ایک وقت یہ تھا کہ عرب ہی اسلام تھا اور اسلام سب جو ہے نا وہ عربوں پر ہی مشتمل تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو زمانہ قدیم کی بات ہے۔ کئی سارے علماء جو ہیں ان میں ابن تیمیہ بھی شامل ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے ان کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم ترجمہ کی، تو اس میں بھی عرب کی خصوصیت پہ پورا ایک چیپٹر ہے ان کے ہاں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی ابن تیمیہ کی لائن میں دیکھنے سوچنے والے حضرات ایک تھیسس رکھتے ہیں، اور طالب علم کے طور پر میں بھی بالکل اس کا قائل ہوں کہ یہ درست ہے کہ پہلی تقریباً 1.5 صدی کے بعد، بہت سے حد 1.25 صدی کہہ لیں، عربوں کا کردار جو ہے وہ سیاست میں تو تقریباً ختم ہو گیا ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ اموی ظاہر عرب تھے، پھر عباسی عرب تھے، لیکن امویوں کی 1 صدی سے کم عرصہ، پھر عباسیوں کا بھی 1 صدی سے کم عرصہ تھا جو واقعتاً، پھر اس کے بعد ترک آ گئے۔ ہماری ساری تاریخ تقریباً پھر ترکوں کی تاریخ ہے۔ عباسیوں کے تحت جو بہت ساری جو حکومتیں تھیں وہ بنیادی طور پر ترکوں کی تھیں، اور اس کے اندر غیر عرب اقوام کا غیر معمولی ہو، اسلام کو فتوحات کر کے دینا، بہت غیر عرب اقوام کا یہ بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں جہاں تک تہذیبی بات ہے، فکری، عقائدی، نظریاتی، تہذیبی، اس میں عرب کی سبقت جو ہے وہ اللہ عالم اگر آپ ایک حدیث کو سامنے رکھیں تو قیامت تک باقی ہے۔ یہ بالعموم فتنوں کے باب میں جہاں بھی حدیث لے کر آتے ہیں علماء عقیدہ، اس میں آپ کو یہ حدیث بھی مل جائے گی کہ فتنوں کا ذکر فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بولی تھی، یا معشر العرب لئن لم تقوموا یومئذ بما جاء به نبیکم فغیرہ احری الا یقوم بہ۔ اے عرب لوگو، اس دن اگر تم اس چیز کو لے کر نہ اٹھے جس کے ساتھ تمہارا نبی مبعوث ہوا ہے، تو تمہارے ماں سوا بالاولیٰ یہ کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ اچھا، اس سے ہمارے یہ مشائخ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تہذیبی ہے نا امامت، تہذیبی، نظریاتی، عقائدی، فکری امامت، یہ عربوں کے پاس رہی، اگرچہ سیاسی امامت
کہیں اور بھی چلی جائے، سیاسی، عسکری وغیرہ جو ہے قوت طاقت وغیرہ کے محور غیر عرب بھی کبھی ہو جائیں، لیکن یہ محور شاید عربوں کے پاس ہی رہے گا۔ اور اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو البتہ عجمی اقوام کی کچھ شخصیات ایسی ہو سکتی ہیں جو ان عربوں کے لیے بھی استاد کی حیثیت رکھیں، اور تو یہ ایک کریڈٹ آپ سمجھیے کہ وہ قوم جس کو شاید ہمارے سیزن کے مطابق قیامت تک کے لیے بطور ایک معاشرہ تہذیبی امامت نصیب رہے گی، اور جب وہ گر جائیں گے تو پھر کوئی اور تو ہوگا ہی نہیں۔ اسی کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے، تھوڑا سا اس کا سیاق مختلف ہے، کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جس وقت اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ظاہر ہے شام بلاد العرب سے ہی ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگوں کے خوش ہونے کی خاص وجہ شاید یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی اس کا کہا کہ گویا یہ ایک انڈیکیٹر ہے، شام کا اسلام پر کھڑا ہونا اور اسلام کو قائم کرنا ایک انڈیکیٹر ہے پورے مسلمانوں کے حق میں۔ اس وجہ سے سارے مسلمان اس وجہ سے خوش ہیں کہ شام کا جو ہے فساد انشاءاللہ العزیز ختم ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال تو اقبال ہے، مودودی ہے، اس طرح کی شخصیات ہیں جو عرب نہیں ہیں، لیکن عرب ان کے آگے زانو تلمس طے کرتے ہیں، تو آپ ایسی شخصیات کے حوالے سے ایک غیر معمولی پھر ایک رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بطور معاشرہ تو شاید عربوں کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، اور کچھ شواہد آپ بالکل دیکھتے ہیں اس وقت آج کی ڈیٹ تک پورے عالم عرب میں جس کسی ملک کے اندر آزادانہ انتخابات ہوئے ہیں اسلام پسندوں نے میدان مارا ہے۔ ہمارے ہاں خیر ہے آزاد انتخابات تقریباً ہو ہی جاتے ہیں، مسئلہ کسی ایک جماعت یا تحریک کا نہیں ہے، جس وقت مسئلہ معاشرے کا ہوگا۔ اچھا تو جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، تونس سے لے کر مصر تک، اور پھر جو ہے وہ الجزائر اور کچھ اور ملکوں میں بھی جہاں کہیں ہوا ہے، تو مطلب جو سٹریٹ ہے وہ اسلام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ عرب کی جو ہے بالعموم اسلامی تہذیبی حوالوں سے امت اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے۔ اچھا، یہاں اب ہم اس موضوع پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے اثرات کے حوالے سے بھی بات کر لی، عالم عرب کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کر لی، تو اب ہم سید مودودی کے جو اثرات ہیں عالم عرب پر اس پر آتے ہیں۔ اچھا، اس میں اصل میں پہلے سید مودودی کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ان کی اصل کنٹریبیوشن ہے کیا، اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہم جائیں گے کہ اچھا جی عرب کو سید مودودی کیا دے سکے ہیں، تو یہ بعد میں ہی ہوگا۔ ہمارے چند ایک عرب مفکرین، میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں ہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کو پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، 2-3-4 لفظ ہیں، اور اس حوالے سے جب بھی ہوگا پورے ویسٹ کے مفکرین سے لے کر ہمارے عالم عرب اور عالم عجب کے سارے لبرل سیکولر جو اینالسٹس ہیں، ان تک سبھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کہ بھی اس کو پولیٹیکل اسلام کے نام سے ذکر کرتے ہیں، کبھی اسلامزم کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ اسلامزم، اور آپ نے اسلامسٹ، ان فلاں ملک میں اسلامسٹوں نے یہ کر دیا، یہ اسلامسٹ، مسلم تو سارے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو وہ اسلامسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دوسرا لفظ ہو گیا۔ پولیٹیکل اسلام ایک لفظ ہے اس شے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جس کا فادر مودودی صاحب کو بلا نزاع بولا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی پوزیشن ہے جو اللہ نے کسی بندے کو دی۔ تو دوسرا لفظ ہو گیا، پہلا پولیٹیکل اسلام، دوسرا اسلامزم کہتے ہیں، تیسرا اسلامی فنڈامنٹلزم کہتے ہیں۔ محمد قطب کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلزم بالکل ہماری اسلامی اصطلاح نہیں ہے، ہم سے پہلے اصل میں جب چرچ اور یہ ماڈرنزم کا ایک کلیش شروع ہوا تھا، تو اس وقت جو چرچ کی سائڈ پر کھڑے ہو کر سماجی جنگ لڑ رہے تھے، ان کے لیے کوائن کیا گیا تھا یہ لفظ یا یہ اصطلاح فنڈامنٹلزم۔ تو پھر ہمارے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم مغرب کے کسی بھی لفظ کو اپنے اوپر نہیں لگائیں گے، کیونکہ لفظوں کے پیچھے بہت ساری جو ہیں دلالتیں ہوتی ہیں، تو ہم کیوں بہت سارا بوجھ چرچ کا اٹھائیں خواہ کی اصطلاح کو قبول کر کے، یہ ہمارا خیر موضوع نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہرحال ہمیں ڈسکرائب کرتے ہیں اسلامک فنڈامنٹلزم کے حوالے سے۔ اچھا، اسلامک فنڈامنٹلزم کے فادرز کون ہیں؟ تو 3-4 ناموں میں سے لازماً یا شاید پہلا نام جو ہے وہ مودودی کا لیا جاتا ہے۔
ایک اور اصطلاح بولی جاتی ہے، وہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے، وہ اسلامک ایکسٹریمزم۔ ویسے تو یہ ہے کہ بالعموم جو تھوڑے سے بھی انصاف پسند سیکولر اینالسٹس ہیں وہ اس ایکسٹریمزم کے تحت سید قطب کا نام تو بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن بالعموم سید مودودی کا اتنا نہیں لیتے ہیں۔ لیکن جو تھوڑے سے مطلب ہیں نا انصاف پسند، وہ ایکسٹریمزم کا بھی ایک لفظ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اسلامک ایکسٹریمزم کے سوتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جن شخصیات سے پھوٹے ہیں ہمارے دور میں، وہ ان میں سے ایک سید مودودی ہیں۔ یہ 4-5 جو لفظ بولے گئے ہیں، ان کی ہمارے اپنے پرسپیکٹو سے حقیقت یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک بھی نام کو اپنے لیے قبول نہیں کرتے، نہ ہم پولیٹیکل اسلام اپنا تعارف پولیٹیکل اسلام سے کرواتے ہیں، یہ ہمارے مد مقابل نے ہمیں دیا ہے، کسی وقت چلے ہم بول لیتے ہوں گے، نہ ہم اسلامک فنڈامنٹلزم کو لیتے ہیں، نہ ہم اسلامزم کو ہی لیتے ہیں، نہ ہم اور ایکسٹریمزم وغیرہ کو تو بالکل بھی نہیں لیتے۔ تو ہم اپنے پرسپیکٹو سے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کا ایک بڑا نام، ہمارا ایک بڑا شرعی سا نام ہو تو احیاء ہے، اسلامی احیاء، اسلام کا ریوائول۔ اچھا، وہ ظاہر ہے پیچھے سے چلا آتا ہے اور بالعموم ہمارے آج کے دور میں بطور ایک تحریک وہ زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ ایک عرب مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کا نام پولیٹیکل اسلام ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کی جڑیں مودودی صاحب سے کچھ پہلے بھی رہی ہیں، بلکہ وہ پولیٹیکل اسلام کو وہ 3 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور مودودی صاحب کا کنٹریبیوشن دیکھنے کے لیے یہ بڑی اہم ہے کہ 3 فیزز ہیں، اسلامی ریوائول کہہ لیجئے، اسلامی احیاء کہہ لیجئے، اور اسلامی احیاء بنیادی طور پر جب ایک بار پورا عالم اسلام تاراج ہو گیا تھا استعمار کے لشکروں کے آگے۔ اچھا، اس بالکل ڈھہ گیا تھا، اور یہ کتنا بڑا دیو تھا جس نے 1,000 سال تک جو ہے وہ مغرب کو ایک بالکل جو ہے وہ بچہ بنا کر رکھا ہوا تھا کہ اس قدر بڑی شے ہے جس کو خاتم المرسلین انسانیت کے لے کر آئے ہیں، وہ اس کے ہاں راج کرتی تھی، اتنی بڑی شے تھی۔ تو اس کے بعد سے لے کر مغرب نے جب اس کو بالکل تاراج کر دیا، اس کے بعد عالم اسلام کا اٹھنا جو دنیا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ماننا چاہیے، مطلب جس قدر دیو ہیکل ادارے، یونیورسٹیز، کالجز، پریس، میڈیا وغیرہ وغیرہ، یہ اور وہ جناب ٹی وی بھی اور تھیٹر بھی اور پتہ نہیں ادبیات بھی، ایسی زبردست، تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ عالم اسلام دوبارہ اٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی احیاء یا اسلامی ریوائول۔ اسلامی ریوائول کے 3 فیزز وہ کہتے ہیں۔ پہلا کہتے ہیں، اس کو ہم بیان کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے لیے ہم جو ہے نا وہ صدا بلند کرنا۔ یہ بر صغیر میں اس کے لیے سر سید کو بولتے ہیں۔ بلا شبہ سر سید ایک اسلامی جذبے کے ساتھ اور مسلمان کے کردار کی بحالی کے جذبے ہی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم مطلب اس کی تاریخ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ عضو معطل ہو گیا ہے، زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ سر سید کے ظاہر پروگرام سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن بات یہ ہے کہ موٹیو ان کا یہی ہے کہ مسلمان جو زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ سے زندگی کے دھارے میں لے کر آنا اور اس کے کردار کو بحال کروانا۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سائنس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، یہ مغرب اتنا آگے بڑھ گیا ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس اتنی آ گئی ہے، اور کائنات کو دیکھنے ایکسپلور کرنے کے اتنے زبردست اس کے پاس آ گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں بر صغیر میں یہ اور عالم میں ایک شخصیت ہے رفاعہ طہطاوی، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ عرصہ وہی ہے کہ جو مسلمان کو دوبارہ جدید علوم وغیرہ سے آشنا کروانے کی۔ اچھا، ہمارے کچھ لوگ ابھی بھی اسی کا راگ الاپ رہے ہیں بائی دا وے، وہ کہتے ہیں یہ سب سے پرانا فیز ہے ہمارا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس سے بات نہیں بنے گی، یہ علوم وغیرہ، ٹیکنالوجی وغیرہ، سائنس وغیرہ مسلمان کے پاس آ بھی جائے، مسلمان کی مسلمانی جا رہی ہے۔ یہ بہت ایک برا ایکسچینج ہے کہ سائنس تو پتہ نہیں پھر بھی آپ کو کتنی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، ٹیکنالوجی تو ڈھنگ کی پھر بھی پتہ نہیں آپ سیکھتے ہیں، آپ کے پاس آتی ہے نہیں آتی ہے، لیکن مسلمانی اس کے اندر تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جو دوسرا فیز آیا وہ تھا تہذیبی اپیل، تہذیب کو بحال کروانا اور تہذیب کی سطح پر مغرب کو رد کرنا۔ کہتے ہیں اس کے لیے جو بڑے نام آئے ہیں وہ شروع ہوتا ہے جمال الدین افغانی سے، اس کے بعد مفتی محمد عبدہ۔ اچھا، ہمارے بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں
تو یہ اکبر الہ آبادی، اقبال وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں، اچھا انہوں نے صرف ایک تہذیب کی سطح پر یہ کوشش کی کہ مسلمان کو اس کی مسلمانی یاد دلوائی جائے، اور مغرب کی جو سیادت ہے اور اس کی برتری ہے اس کو من و عن قبول نہ کیا جائے۔ البتہ اس علاوہ کے اندر پورا کیا ہے، اس کا پورا جو ہے وہ تجزیہ سارے کا سارا اس پورے پیکج کے اندر کہتے ہیں یہ دوسرا فیز ہے، پہلا ٹیکنالوجی کی دعوت، اور دوسرا جو ہے نا وہ تہذیبی اپیل، اور تیسرا کہتے ہیں وہ ہے، اور اس کی امامت، اور اس میں جو پہلی شخصیات منصہ شہود پہ آتی ہے وہ سید مودودی ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے آئیڈیالوجی۔ اپنے مد مقابل فریق کا پورا پیکج جو ہے اس کو ایک ایک اس کے دھاگے الگ کر سکنا، ایک ایک دھاگے تفصیل کے ساتھ الگ کر سکنا، اور اس کے اندر صالح اور فاسد کا جو ہے وہ فرق کر سکنا، اور اس کے سوتے کہاں کہاں جاتے ہیں ان سوتوں کا تعین کر کے دینا، اور اس کی جو سنگینی ہے اس کا بھی باقاعدہ اس کی بھی نشاندہی کر کے دینا، اور پھر اس کے مقابلے پر اسلام بھی اس مفصل طور پر، اور کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر قوم کی صف بندی، صفیں بنانا سیدھی ظاہر ہے، مطلب کہ کہتے ہیں کوئی بھی اس طریقے سے صفیں نہیں بنا سکا، باقاعدہ معاشرے کی سطح پر لوگوں کی صف بندی کرنا اس ریوائول کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ صحرا مودودی صاحب کو جاتا ہے، اور یہ ہے آئیڈیالوجی مد مقابل کی بھی، اپنی اسلامی بھی، اور اس کی بنیاد پر اپنی قوم کی اور اپنی ملت کی صف بندی۔ یہ ہے بنیادی طور پر مودودی کا چیپٹر۔ ایک دوسری اب ہم عالم عرب کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ جو عالم عرب میں ایک سٹریم آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ تقریباً ہم عمر ہیں، مودودی صاحب اور حسن البنا تقریباً ہم عمر ہیں، کوئی سال 2 سال کا 3 سال کا فرق ہوگا عمر میں۔ تھوڑا پہلے میں مصر کے حوالے سے بات کر دوں۔ مصر کی خاص اہمیت کیا ہے، مطلب بہت زیادہ ہم عرب کی بات کرتے ہیں، اور عرب کی بات کرتے کرتے تقریباً ہم مصر ہی کے اندر پھر چلے جاتے ہیں، مصر سے نکلتے بھی نہیں ہیں۔ اسلامی احیاء کا جتنا بھی ذکر اس زمانے میں ہوتا ہے وہ تقریباً 90% مصر ہی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وجہ جو ہے وہ ذکر کر دوں۔ وجہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ویسے اس حوالے سے ہسٹری کے کچھ پرانے چیپٹر، ظاہر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو کہتے ہیں کہ ایک اسلامی احیاء ہوا تھا رافضی ایک یلغار کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے کہ عالم اسلام تقریباً فال کر گیا تھا، بویہی جو کہ سینٹر میں تھے، یہ فارس سے اٹھے، بغداد تک انہوں نے لے لیا، قرامطہ یہ جزیرۃ العرب ان کے پاس چلا گیا تھا، یہ سارے باطنی وغیرہ فرقے تھے۔ اس کے بعد پھر فاطمی جو ہیں وہ موروکو سے لے کر مصر تک، بلکہ شام کے بھی کئی اشرے شام بھی، تو یہ ان کے پاس چلا گیا ہوا تھا۔ ورنہ تو یہ جو ہے نا ایک اور اس زمانے میں ظاہر ہے ائمہ سنت وغیرہ چھپتے پھرتے تھے، تو اور اسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے بیت المقدس بھی صلیبیوں کے پاس چلا گیا تھا، اور بھی خاصا ایک ڈکلائن ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ابن کثیر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں سنی ریوائول، جس میں کہتے ہیں سلاجقہ، پھر غزنوی، اس کے بعد پھر زنگی، پھر ایوبی، اور پھر ایک لمبا عرصہ ایوبیوں کے بعد ممالک کا۔ اچھا یہ وہ عرصہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ بغداد کی خلافت فال کر گئی تھی 7ویں صدی ہجری میں۔ بغداد کی خلافت نے جب فال کر لیا، اور ایک بار تو تاتاریوں کے آگے بالکل عالم اسلام تقریباً ویسے ہو گیا تھا جیسے کولونیلزم کے اس دور میں عالم اسلام مغرب کے لشکروں کے آگے ہو گیا ہوا تھا، کہتے صرف مصر بچا تھا۔ تو مصر میں ایوبیوں کی حکومت ختم ہو کر ممالک کا دور آیا تھا۔ اچھا ممالک کا ایک دو پہلی بھی شخصیات ہیں، لیکن ان میں جو ایک قابل ذکر نام ہے وہ قطز کا ہے، بادشاہ تھا ممالک کا۔ اچھا کہتے ہیں وہ عز بن عبدالسلام ایک بہت بڑا نام ہے اسلامک ریوائول میں، جنہوں نے باقاعدہ امت کو اس کے حوصلے بحال کروا کے دیے۔ اچھا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اصل مارکہ جو ہے عین جالوت کا، اس کے روح رواں قطز سے زیادہ عز بن عبدالسلام ہے۔ قطز صاحب تو کہتے ہیں بھاگ رہے تھے مراکش کی طرف کو، تو انہوں نے پکڑ کے ان کو کہا کہ نہیں صاحب جنگ کر کے دیجیے اسلام کو۔ بہرحال تو یہ پہلی کہتے ہیں وہ تاتاریوں کو شکست جو ہے وہ عین جالوت کے میدان میں ممالک نے دی تھی قطز کی سرکردگی میں۔
اچھا، اس کے قطز کے تھوڑی دیر کے بعد بیبرس آ گیا، ایک لیجنڈ ہے اسلامی ہسٹری کا۔ بیبرس نے وہ بابا جی جو قتل کر دیے گئے تھے خلیفہ جو بغداد میں، ان کے خاندان سے کوئی پوتا وغیرہ وہ تلاش کیا، اور جناب وہ قاضیوں کو بٹھا کر ان کا نسب وغیرہ کی پر شہادتیں دلوائیں، اور پھر ان کو اس بار کہتے ہیں کہ یہ عباسی خلافت کا کہ 2 فیز ذکر کرتے ہیں آپ، تھی تو ساری برائے نام ہی، لیکن یہ دوسرا فیز جو بیبر سے شروع ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ ممالک سے شروع ہوتا ہے، اس میں خلافت بغداد سے اٹھا کر قاہرہ چلی گئی تھی، قاہرہ چلی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ممالک کی ہسٹری آپ پڑھیے، یہ غیر معمولی انہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑ کر دیں، اور تاتاریوں کے بعد جو اسلام کی ایک اٹھان ہوئی، اس کا بہت بڑا صحرا بہرحال یا شاید ایکسکلوسیولی وہ 1.5-2 صدیوں تک یہ ممالک کے پاس ہے۔ کہتے ہیں اس دور میں قاہرہ کے اندر اسلامی تہذیب خوب پھلی پھولی، کیونکہ خلافت وہاں پر چلی گئی تھی۔ جتنے علماء، مشائخ اور ادیب، شعراء، سارے کے سارے جو ہیں وہ نابغہ روزگار ہستیاں سب جو ہیں وہ قاہرہ کی طرف کو رخ کر دی۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بعد میں پھر یہ ہوا کہ جب آٹومنز آئے تو پھر انہوں نے ممالک کی حکومت ختم کر دی۔ تو لیکن یہ تھا کہ مصر کا جو ایک مرکزی کردار تھا عالم عرب کے اندر، خلافت کا، یعنی عرب خلافت کا آخری دارالحکومت قاہرہ ہے، ٹھیک ہے، عرب خلافت کا آخری دارالحکومت قاہرہ ہے، اور اس وجہ سے قاہرہ کی یہ حیثیت جو ہے وہ بہرحال برقرار رہی۔ اور یہ وجہ ہے کہتے ہیں کہ بہت حد تک استنبول جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی ظاہر ہے کہ سیاسی عسکری طور پر تو کیپٹل تھا ہی خلافت کا، لیکن جو ایک علمی کیپٹل تھا وہ قاہرہ ہی رہا، خاصی حد تک علمی کیپٹل قاہرہ ہی رہا۔ قاہرہ کا ادارہ، جس کو ویسے بائی دا وے فاطمیوں کے زمانے میں قائم کیا گیا تھا، پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی وغیرہ نے بہت ترقی دی، پھر ممالک نے، تو کہتے ہیں علوم اور افکار اور مشائخ اور علماء اور علمی مجالس وغیرہ، تہذیبی جو ایک مرکز تھا وہ بہرحال قاہرہ ہی رہا۔ اچھا، اس مصر کے اندر حسن البنا انہوں نے الاخوان المسلمون قائم کی تھی، اور خلافت فال ہوئی 1924 میں، اور 1928 میں صرف 4 سال کے بعد الاخوان المسلمون کے نام سے حسن البنا نے ایک جماعت کھڑی کی مصر کے اندر۔ حسن البنا ایک اسکول کے استاد تھے، ان کے اپنے والد جو ہیں، بلکہ وہ پچھلے دنوں ایک یہاں پر عالم تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ حسن البنا ایک بہت بڑے محدث ہے۔ حسن البنا کے والد ایک بہت بڑے محدث ہے، اور بالعموم ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہے نا وہ ان کے والد ہی کو جانتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ دونوں کے مابین تھوڑا سا خلط بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ایسا زبردست، میں نے کہا آپ ان کے والد کی بات کر رہے ہوں گے۔ اچھا، ویسے ان کے والد گھڑی ساز تھے، اس وجہ سے ساعاتی بھی ان کو کہتے ہیں، گھڑی ساز سے، تو لیکن ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ تو کہتے ہیں حدیث کا علم انہوں نے اپنے والد سے لیا تھا، عالم آدمی تھے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک اسکول ٹیچر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک صوفی تھے، اور باقاعدہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک صوفی سلسلے سے انہوں نے باقاعدہ بیعت کر رکھی تھی۔ اس کا صوفی سلسلے کا نام مجھے میرے خیال ہے کچھ بھول گیا ہوا ہے۔ ان کا جو اذکار وغیرہ میں وہ اس سلسلے کے کچھ اذکار حسن البنا نے باقاعدہ طور پر شامل بھی کر رکھے ہوں۔ قصہ کوتا انہوں نے ایک وہ قائم کی ہوئی تھی جماعت۔ حسن البنا کے بارے میں ذکر یہ کر دیں کہ جن جن لوگوں نے دیکھا، ہم نے تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو بھی نہیں دیکھا جن کو حسن البنا کو دیکھنا ملا ہو۔ ویسے بہت عربوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، اتفاقاً ایسا ہے مجھے کوئی عربی نہیں ملا جس نے اپنی زندگی میں حسن البنا کو دیکھا ہو، لیکن وہ انہوں نے ایسے بہت لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حسن البنا کو دیکھا۔ وہ کہنے کے مطلب ہے کہ آدمی 10 منٹ ان کی مجلس میں بیٹھتا تو کچھ سے کچھ ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کیسے کیسے کوئی شعائیں تھیں ان سے کوئی نکلتی تھیں، اور آدمی کو جو ہے نا وہ بدل کر رکھ دیتی تھی۔ تربیت کے اندر میرا خیال ہے اس 1.5 صدی میں حسن البنا سے بڑا نام آپ نہیں بتا سکتے، اور یہ وجہ ہے کہ اخوان المسلمون کی آغاز ہی بہت زبردست روحانی اخلاقی تربیت سے ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں دنیا کی کوئی تحریک میچ بھی نہیں کرتی اخوان المسلمون کو، حقیقت ہے۔ ہر علاقے کی اسلامی تحریک کی اپنی کچھ امتیازات ہو سکتے ہیں، کچھ ڈسٹنکشنز ہو سکتے ہیں، البتہ حسن البنا کی اخوان المسلمین کا سب سے بڑا ڈسٹنکشن جو ہے کہ ان کے اندر روحانیت
غیر معمولی طور پر بھری ہوئی تھی. اچھا، اور کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء اور یہ جو پڑھی لکھی کلاس جس کو کہتے ہیں، ان کو خطاب کرنے کا طریقہ سلیقہ ان کو خوب آتا تھا. یہاں ہم ذکر کرتے چلیں، ایک کیسٹ سن رہا تھا، یہ شیخ البانی ہمارے اہل حدیث حضرات کے ہاں بہت بڑا نام ہے، اور بلا شبہ دور حاضر میں حدیث اور اس کی تخریج وغیرہ کے حوالے سے شاید اس سے بڑا نام کوئی نہیں ہوگا. ان کا ایک کیسٹ سن رہا تھا میں، جس میں وہ ظاہر ہے کچھ سلفی حضرات، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر میں دیکھیں عقیدے کی یہ خرابی ہے. تو حسن البنا صاحب کے البانی صاحب کے ساتھ الجھ رہے تھے کیسٹ میں، جو بول رہے تھے، اور ان سے چاہ رہے تھے کہ وہ سخت سا فتویٰ لگائیں حسن البنا پہ. ان کی کوئی عبارت مل گئی ہوگی ایسی جو کسی وجہ سے وہ اس قابل ہو کہ اس پر ایک فتویٰ دھر دیا جائے. مطلب اس کے جواب میں البانی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں نے اپنے کانوں سے سنی کہ بھائی حسن البنا، شاید سید قطب کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن زیادہ حسن البنا کے دامن میں اگر کوئی بھی کچھ بھی نہ ہو سوائے اس بات کے کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں کالجوں یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو قہوہ خانوں سے اٹھا کر مسجدوں میں ان کی صفیں بنوا دیں اور اسلام پر اعتماد دیا، اس پڑھی لکھی کلاس کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے اللہ کے ہاں یہی کافی ہو جائے گا. یہ البانی صاحب کی حسن البنا کے لیے ایک اپریسیشن تھی. اچھا، تربیتی لحاظ سے تو یہ ایک غیر معمولی شخصیت تھی. ویسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، یہ جو ہے مڈ 40s میں اخوان المسلمون پر بہت سختیاں کی گئی مصر میں. تو اس وقت جو ہے وہ حسن البنا نے ایک مضمون لکھا تھا، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا نام ہی الاخوان المسلمون تھا. ایک مضمون تھا قضیتنا، آور کیس، ہمارا کیس. تو بڑا خوبصورت مضمون ہے. اچھا، اس میں انہوں نے ایک پیرا لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اصل میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اخوان نے کیا دیا ہے حسن البنا کی سربراہی میں. بعد کے اخوان کے چیپٹرز میں تو مودودی صاحب آ جائیں گے. تو اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اخوان المسلمین نے ماذا قدم الاخوان المسلمون لوادی النیل و بلاد العروبہ و وطن الاسلام. اخوان المسلمین نے وادی نیل کو اور عرب ممالک کو اور پورے اسلامی وطن کو کیا دیا ہے. نمبر 1 کہتے ہیں کہ فکرہ جدیدہ و شعور جدید، ایک بالکل نئے انداز سے سوچنا اور دنیا کو اور دین کو لینا انہوں نے سکھایا ہے. جیل جدید، ایک نئی نسل، بالکل اس سے پہلے کی نسلوں نے جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے اس نسل کو دیکھا ہے، زمین آسمان کا فرق کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر دیکھے گا. نمبر 3 یہ ہے کہ مدارس و معاہد و مساجد، پورے ملک میں مدارس، معاہد اور مساجد کا ایک نیٹ ورک اخوان المسلمون نے بچھا دیا. اچھا، یہ شاید اس انداز میں نا پبلک کی سطح پر مسجد کی بنیاد پر یہ ریوائول جو ہے میرا خیال ہے کہ حسن البنا پر ختم ہے. شاید اس سطح پر مسجد کو انگیج کسی اور تحریک نے نہ کیا ہو. نمبر 4 کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ شرکات و مصانع و منشآت اقتصاد، یہ تو ایکسکلوسیولی حسن البنا کا امتیاز ہے. حقیقتاً آج بھی شاید اسلامی تحریکیں اس ہورائزن کو ٹچ نہ کر سکی ہوں. ان کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ حلال بزنس کی بنیاد پر جگہ جگہ نیٹ ورک پھیلا دیے لوگوں کی مزاربت بیسڈ، جانتے ہوں گے مزاربت، ظاہر ہے بس وقت زیادہ نہیں، تو سود سے پاک مزاربت بیسڈ محلوں کی سطح پر لوگوں کو اخوان المسلمین خود، اور اگر اس میں کوئی خرابی کرتا ہے تو تحریک کے اندر اتنی جان ہے کہ کسی کو بے ایمانی نہیں کرنے دے گی تحریک. اچھا، تو کہتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں صنعتیں ہم نے کھڑی کروائیں مصر کے اندر، صنعتیں کہتے ہیں ہم نے کھڑی کروائیں، اور بہت جو ہے وہ اقتصادی پروجیکٹ عوام کی سطح پر ہم نے کھڑے کروائے، اور ایک بوم آیا تھا. اور بالکل عام چیز ہے، کہتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ بینکوں سے پیسے نکلوا کر ان کے ہاں دے رہے تھے. منافع بھی زیادہ تھا اور ظاہر ہے کہ سود کا گناہ بھی نہیں ہوگا. تو بینکس جو ہیں وہ پریشان ہو گئے تھے اخوان المسلمین کے اس عمل سے. 5واں کہتے ہیں کہ صحف، جرائد، مجلات، مطلب جگہ جگہ جو ہے وہ لوگوں نے اپنے انداز میں اسلام پر لکھنا اور اپنے طبقے کے اندر اسلام کو پروپیگیٹ کرنے کے تحریری پروگرام اس زمانے میں شروع کی. ظاہر یہ سوشل میڈیا اور پکچر وغیرہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا. 6 کہتے ہیں کہ طبی ادارے، پورے ملک کے اندر طبی ادارے انہوں نے کھولے. اور اس کے بعد شاید اس کو الگ پوائنٹ کے طور پر لکھنا تھا، انہوں نے اسی کے اندر ہے کیونکہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ سپورٹس کلب، یہ غیر معمولی ہے. محلوں میں نوجوانوں کو کھیل کا کریز ہوتا ہے. حسن البنا کے نوجوان
محلوں میں جو ہے نا وہ کھیلوں کے ٹیمیں بناتے تھے، ان کو ٹریننگ دلواتے تھے، اور اس کہتے ہیں بہت بڑی ریکروٹمنٹ حسن البنا کی کھیلوں کی ٹیموں سے ہوئی، محلوں میں جو سپورٹس کلب جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ریلیف کا بہت سارا ورک، اور ساتواں کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی جو پہچانیں بنا رکھی ہوئی تھی مسلمانوں نے، اس سے نکل کر ایک بڑی اسلامی پہچان اور ایک وحدت کا تصور اخوان المسلمون نے دی۔ یہ 7 پوائنٹس میں حسن البنا نے اپنے اس کنٹریبیوشن کو ذکر کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں سید مودودی کے عالم عرب پر اثرات کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، اور جو بڑا حصہ ہے وہ ہے فکری نظریاتی، ٹھیک ہے، فکری نظریاتی، اور دوسرا ہوگا سیاسی، وہ الگ ہے، اس کو پہ میں تھوڑا بعد میں آتا ہوں۔ حسن البنا جو ہے وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ جو مجمل بیانیہ تھا اس پورے ریوائیول کا، وہ پورے طور پر حسن البنا کے ہاں موجود تھا۔ مجمل جانتے ہیں، پریسائز، جس کی تفاصیل حسن البنا کے پاس نہیں تھی۔ یہ مغربی تہذیب بالکل ہم کو قبول نہیں ہے، یہ ان کا تکیہ کلام تھا۔ اچھا، مغربی تہذیب ایگزیکٹلی پوری ہے کیا، اس پر حسن البنا کا کوئی کام تقریباً نہیں ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی گفتگویں، 1 پیرا 2 پیرے آپ ان سے کہیں ظاہر نکال لیں گے، ایسا تو نہیں کہ استغفر اللہ کچھ ان کو کسی شے کا، لیکن یہ ہے کہ ایک پورا اس کا بیان کہ یہ باطل ہے تو اس کی کیا جہتیں ہیں، اس کی فکری، اس کی نظریاتی، اس کی سماجی، اس کی سیاسی وغیرہ معاشی ساری جہتیں وہ اس کے اندر نہیں تھیں۔ یہ میں آپ کو صرف حسن البنا کی جو تالیفات ہیں وہ ان کی ایک لسٹ دے دیتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہوگا، اور کوئی بھی کتاب میرے خیال ہے کوئی 150 صفحے سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کی سب سے مشہور کتاب مذکرات الدعوہ والداعیہ ہے، بنیادی طور پر یہ ان کی ڈائری ہے، اور ان کی ڈائری میں بہت اچھے ٹچ ہر چیز کو ملتے ہیں، ہر چیز کے ملتے ہیں۔ اچھا، تو جو سمجھنے والے ہیں وہ تو بہت کچھ لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں سب سے بنیادی کتاب ہمارے اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، میرے خیال داعی کی حسن البنا کی ڈائری اردو میں بھی ہے۔ اچھا، اس کے اندر بہت کچھ اسلامی ریوائیول سے متعلق وہ ہے، لیکن ہے بنیادی طور پر ان کی ڈائری۔ دوسرا المرأۃ المسلمہ، مسلمان عورت۔ تیسرا تحدید النسل، یہ جو فیملی پلاننگ سے متعلق ہے۔ اور چوتھا المأثورات، اذکار جو صبح شام کرنے ہیں، جو کہ حسن البنا کا ایک بہت بڑا تھا۔ کوئی اخوانی آپ کو نہیں ملے گا جو اذکار کے اندر غیر معمولی جو ہے نا وہ طور پر اس کا پابند نہ ہو۔ اچھا، ایک کتاب ہے ان کی مباحث فی علوم الحدیث، کیونکہ حدیث کے ساتھ ان کا شغف بہت اچھا تھا۔ ایک پھر یہ ہے کہ السلام فی الاسلام، پیس، امن اسلام میں، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ جو ایک رشین انقلاب آیا تھا، مار دھاڑ وغیرہ، اس حوالے سے ان کا وہ تھا۔ اور پھر ان کا جو ہے وہ کتاب قضیتنا آور کیس، یہ بنیادی طور پر مضمون تھا، بڑا تھا، تو اس کو پھر کتابی صورت میں بھی شامل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کچھ رسالے ہیں۔ تو یہ کل شے تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ ایک مجمل چیز تو کمال کی تھی، اور اس کے جو سماجی طور پر محمد قطب لکھتے ہیں کہ حسن البنا کے دور میں، کیونکہ اصل میں ان کی ریکروٹمنٹ غیر معمولی تھی، بہت ساری تحریکوں کو سیکھنا ہے، بہت تحریک، مطلب محلے کی سطح پر جا اترنا، اور لوگوں کی روزمرہ زندگی کے اندر اس طریقے سے کھپ جانا کہ وہاں سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، اور ایک عرصے تک آپ لمبا چوڑا دینداری وغیرہ کا نہیں کرتے، بس ہاتھ پکڑتے ہیں، اور وہ ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اخوان المسلمون میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں محمد قطب کہتے ہیں کہ 5 لاکھ حسن البنا کی زندگی میں ان کی ریکروٹمنٹ ہو چکی تھی، 5 لاکھ بندے۔ اور کہتے ہیں اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، مصر جو ہے بلحاظ تعداد پاکستانی پاپولیشن سے آدھے سے بھی بہت کم ہے، اور اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بمشکل جو ہے وہ، مجھے یاد نہیں انہوں نے ایگزیکٹ کتنی لکھی تھی، مصر کی میں پاپولیشن کی تعداد شاید کوئی 1 کروڑ 1.25 کروڑ مشکل سے ہوگی، جن میں 5 لاکھ بندے اخوان المسلمون کی تحریک میں باقاعدہ منظم طور پر شامل ہوں، تو یہ ایک غیر معمولی چیز تھی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوا کہ وہ جو شے ان کے ہاں البتہ لیک کر رہی تھی، نہیں تھی، وہ تھا مفصل بیانیہ۔ مفصل بیانیہ کہتے ہیں 40s میں مودودی صاحب کی کتابیں آگے پیچھے ترجمہ ہونے لگیں، اور جو کتابیں خاص طور پر جن کو عربوں نے غیر معمولی سراہا ہے، اب میں آپ کو ان کی لسٹ دے دوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا گیپ ہے جو عالم عرب کے لیے مودودی صاحب نے فل کیا۔ دینیات،
جو مبادی الاسلام کے نام سے عرب میں چھپی ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں. اچھا، اس کے حوالے سے کیونکہ میں سید قطب پر تھوڑا سا بات آؤں گا، کیونکہ مودودی صاحب کے حوالے سے سید قطب کا مبحث پورا ایک چیپٹر ہے حقیقت ہے، تو اس پر تھوڑا سا مجھے ابھی آنا ہے. لیکن اس کتاب کے حوالے سے میں عرض کر دوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے فی ظلال القرآن میں کہیں پر یا کہیں اور پر میں نے پڑھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو ہے نا المصطلحات الاربعہ للقرآن الکریم 27 بار میں نے پڑھی ہے مسلسل ٹک کے. مطلب ذہین آدمی ہے، 1-2 بار پڑھ لینا خاصا کفایت کرتا ہے. تو اتنا مطلب میں نے پیا ہے اس کتاب کو، تقریباً وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ میں نے پیا ہے اس کتاب کو، اور میرے اوپر بے حد و حساب جو ہے نا افق واضح ہوئے ہیں. یہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں. الجہاد فی الاسلام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے الاسلام والسلام العالمی، سید قطب نے اس کتاب ہی کو بیس کر کے، سید قطب کی کتاب ہے الاسلام والسلام العالمی، اسلام اینڈ دا ورلڈ پیس. تو کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر الجہاد فی الاسلام ہی کو پڑھنے کے بعد سید قطب نے لکھی ہے. تجدید و احیاء دین، اسلامی نظام زندگی، اسلامی تہذیب، پردہ، مسئلہ سود، تنقیحات، تفہیمات. مطلب یہ جو ساری کتابیں ہیں بنیادی طور پر ان مضامین پر مشتمل کوئی شیخ اخوان المسلمون کے پاس نہیں تھی. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ ان میں سے جو شے ترجمہ ہو کر ڈھلتی چلی گئی، وہ باقاعدہ طور پر اخوان کے نوجوان کے لیے وہ ایک فکری علمی مرجع ہو گیا، اور ان کی اتنی بڑی ضرورت اس ترجمے کے ذریعے سے پوری ہوتی چلی گئی. یہ کہتے ہیں کہ حسن البنا کی زندگی ہی میں یہ عمل شروع ہو چکا تھا، اور اس لحاظ سے حسن البنا کا بہت سارا کام ایک لحاظ سے مودودی صاحب نے بانٹ لیا تھا. اچھا، لیکن پھر اس کے بعد آیا یہ مودودی صاحب پر بہت ساری کتابیں عرب میں لکھی گئیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، بہت کتابیں، درجنوں کتابیں مودودی صاحب پر لکھی گئیں. اور میرا خیال ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں بر صغیر کی کسی شخصیت پر نہ تو اتنی کتابیں لکھیں گے، بلکہ وہ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا تھا، مراثی جو ہیں، مرثیے، سید قطب کی وفات پر اتنی زیادہ مرثیے جو ہیں وہ مصر میں بھی، مراکش میں بھی شاعروں نے جو ہے وہ لکھے، گویا ایک عرب کی ایک شخصیت فوت ہوئی ہو. اتنے زیادہ مراثی جو ہیں وہ سید مودودی کی وفات پر. اچھا، اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اچھا، اس میں ایک کہتے ہیں کہ بڑا کرٹیکلی، آپ کو تو قرضاوی صاحب نے بھی ایک کتاب باقاعدہ مودودی صاحب پر لکھی ہے، لیکن اس میں جو ذرا زیادہ کرٹیکلی کتاب لکھی گئی ہے، ایک مفکر ہیں عالم عرب کے، یعنی یہ ان اسلام پسندوں میں آتے ہیں جو کسی حد تک ویسٹرنائزیشن کو زیادہ قبول کرتے ہیں. اسلامی ہیں، اسلامسٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ نسبتاً زیادہ قبول کرتے ہیں. لوگ ویسے قرضاوی صاحب کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، لیکن قرضاوی صاحب سے بھی کہیں زیادہ. اس وجہ سے ہمارے جو بہت ٹھیٹ لوگ ہیں وہ محمد عمارہ، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد عمارہ، ان کو خاصا کرتے ہیں. اور ویسے اس وجہ سے اچھا ہے کہ انہوں نے مودودی صاحب پر اچھی خاصا جو ہے نا وہ کرٹیسائز بھی کیا ہوا ہے، اور ان کی بہت ساری چیزوں کو اپریشیٹ بھی کیا ہوا ہے. ابو الاعلیٰ مودودی والصحوہ الاسلامیہ، اس عنوان سے انہوں نے کی. اچھا، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی، کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے حسن البنا شہید ہو گئے تھے 49 میں. اچھا، یہ حسن البنا کے بعد جو مرشد عام بنے وہ تھے حسن الحضیبی. ان کی ساری بیک گراؤنڈ، ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ مطلب علم شریعت سے کوئی خالی ہو، اخوان کی قیادت کی سطح پر پائی جانے والی ایک شخصیت، لیکن یہ تھا کہ باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اسٹرکچرڈ اسلامک نالج، وہ ان کا میدان نہیں تھا. وہ بنیادی طور پر ایک مطلب قانون کے آدمی تھے، اور بہت اونچی سطح پر عدالتوں وغیرہ میں مطلب ان کی پوزیشن تھی. یہ حسن الحضیبی صاحب جو ہیں، یہ علمی طور پر اور نہ فکری طور پر کوئی بہت زیادہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اچھا، وہ جو حسن البنا کی شخصیت میں ہے ظاہر ہے وہ بات بھی نہیں ہے. محمد عمارہ کہتے ہیں کہ یہ حسن البنا کی شہادت کے بعد اور جب تک سید قطب نہیں آئے. اب سید قطب کب آتے ہیں اخوان المسلمون کے اندر؟ سید قطب مڈ 50s میں آتے ہیں. مڈ 50s میں وہ اخوان المسلمون کو جوائن کرتے ہیں. یہ بیچ کا عرصہ جو ہے، کہتے ہیں اس دوران میں واحد علمی فکری مرجع اخوان المسلمون کے پاس تھا تو وہ مودودی تھے. بالکل صرف مودودی تھے. مودودی صاحب کا بہت کچھ اب ترجمہ ہو بھی چکا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ایک کیونکہ زندہ شخصیت ہیں، مودودی صاحب حیات تھے، سید قطب ابھی آئے نہیں ہیں، حسن البنا جا چکے ہیں، تو کہتے ہیں یہ عرصہ تو ایکسکلوسیولی مودودی کا عرصہ ہے.
عالم عرب کی تحریکی دنیا کے لیے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، سید قطب کا چیپٹر، اور ایک بندے نے، ایک عرب مفکر نے حسن البنا اور سید قطب کا موازنہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے اخوان المسلمون میں شدت لانے والی شخصیت جس کو کہا جاتا ہے اور کسی حد تک صحیح بھی ہے، وہ سید قطب ہے۔ بہت اچھے اضافے کیے سید قطب نے، غیر معمولی اعلیٰ اضافے کیے سید قطب نے، اش کر اٹھتا ہے آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر پڑھ کر۔ لیکن اس میں بھی کچھ شک نہیں ہے کہ شدت کے بہت سارے لہجے بلا شبہ سید قطب نے دیے ہیں۔ ایک عرب مفکر کی میں وہ بات پڑھ رہا تھا، کہنے لگا کہ اگر میں حسن البنا اور سید قطب کا موازنہ کروں تو وہ یہ ہے کہ حسن البنا جو ہے نا وہ پل بناتے ہیں اور سید قطب فصیلیں کھڑی کرتے ہیں۔ پل آپ بناتے ہیں، ظاہر ہے آپ بہت سارے سوسائٹی کے سب لوگوں کے ساتھ ایسے اس کو جیت لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور سید قطب بات تو کمال کی کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا شاید بھاگ جائیں گے، اس سے ملیں گے نہیں، تو اپنے اور لوگوں، بلکہ باقاعدہ سید قطب کے مین پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ان کی دعوت کا یا ان کے بیانیے کا ہے العزلہ الشعوریہ، ایک شعوری عزلت، ایک شعوری علیحدگی اس معاشرے سے۔ تو بہرحال سید قطب جو ہیں وہ ان کی ساخت کا بہت بڑا حصہ سے مودودی صاحب کی چیزوں کو پڑھنا ہے۔ حسن البنا صاحب نے مودودی صاحب کی چیزوں کو پڑھ کر ایز سچ شاید کوئی نریٹو نہ بنایا، جو ان نریٹو تھا ان کا اپنا تھا، اس کے اندر جتنی بھی کمی تھی، ہم نے کہا کہ تفصیل کی تو پوری کمی تھی، صرف ایک اجمال تھا، تفصیل ان کے پاس ابھی میسر ہی نہیں تھی۔ اچھا وہ گیپ سے مودودی صاحب نے پورا کر دیا، وہ ہم نے کہا، لیکن یہ کہ خود جو اخوان کی قیادت ہے ان کے اندر جو ہے نا وہ من و عن مودودی صاحب بول رہے ہوں، یہ واقعہ سید قطب سے پہلے نہیں ہوا۔ اب یہ تھوڑا سا ایک کریٹیکل سا بھی ہے، ظاہر ہے ایک طالب علمانہ میرا مطالعہ ہے اور کئی سارے لوگ شاید اس کو تھوڑے سے مختلف انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے میری جو اپنی فائنڈنگز ہیں میں تو انہی کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، اوپن ہے، آپ اس میں شاید اور بھی کئی سارے ویوز کبھی نہ کبھی دیکھ پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دو جو تصورات تھے مودودی صاحب کے، ان کو نہ صرف انہوں نے پوری طرح اون کیا بلکہ ان پہ بلڈ اپ کیا۔ ایک تھا جاہلیت، سید قطب کی آپ نے جس میں معلم فطر جاہلیت جاہلیت جاہلیت، جگہ جگہ سید قطب اس کو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ سید قطب نے صحیح لفظ نہیں، پورا ایک تصور جو ہے وہ انہوں نے من و عن مودودی سے اٹھایا سید قطب نے۔ اور دوسری جو ہے وہ ہے حاکمیت۔ حاکمیت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ حاکمیت کو اصطلاح ہی شاید مودودی نے کوائن کی ہے۔ حاکمیت کا لفظ بھی اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بدعت ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسلامی فکر کے اندر حاکمیت کا لفظ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے آیات ہیں ان الحکم الا للہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ ایسا حاکمیت کا لفظ جو ہے وہ مودودی صاحب سے پہلے اسلامی فکری تحریکی لٹریچر کے اندر کہتے ہیں آپ کو نہیں ملتا۔ تو اب الوہیت کی تفسیر حاکمیت سے کرنا سید قطب پر تو یہ ختم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اخوان المسلمون کے لیے البتہ یہ نئی چیز تھی، اور جتنا سٹریس سید قطب نے دے دیا وہ اخوان المسلمون کے لیے بالکل ہی اور تھا۔ ابھی ہم وہ باتیں نہیں کر رہے جس پر جو ہے وہ سید قطب نے بلڈ کیا اوپر، اور اس مسئلے کو انہوں نے اتنا زیادہ کر دیا کہ باقاعدہ یہ سوال اٹھا دیے کہ یہ ساری حکومتیں سرے سے مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ یہ سوال بھی باقاعدہ اٹھ گیا کہ یہ جو معاشرے ہیں یہ سرے سے مسلم معاشرے ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اب سید قطب کو پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں، ان کے بھائی محمد قطب، ان سے میری ملاقاتیں بھی ہیں، اس طرح کے بہت سارے سوالات میں انہوں نے ان سے بالمشافہ پوچھنے جاننے کی کوشش کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سید قطب کا ایک انتہائی ادبی اسلوب ہوتا ہے، یہ لڑکے بے وقوف جو ہیں یہ اس کو بالکل ہی اس کے ظاہر پر لے لیتے ہیں۔ البتہ جہاں تک سٹیٹمنٹس کی بات ہے تو بلا شبہ سید قطب کے ہاں ایسی خطرناک سٹیٹمنٹس بہت بے تحاشا ملتی ہیں، بلا شبہ اگر اس نے اس کو ظاہر پر لینا ہو تو بلا شبہ سید قطب جو ہیں وہ تکفیر کے امام بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور شدت پسندی اور ایکسٹریمزم، تو باقاعدہ ایسے جو ہے نا وہ سوال کھڑے کر دیے کہ یہ سارے لوگ، حتیٰ کہ جو افراد بھی یہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کہتے ہیں جب حاکمیت غیر اللہ کی ہے تو عبادت غیر اللہ کی ہو رہی ہے، تو جس پر جو شخص ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، اس کی توحید کیسے مکمل ہو سکتی ہے۔ تو سید قطب نے ان مباحث کو
شدت کے ساتھ اٹھایا۔ معالم فی الطریق کے اندر جو ہے وہ غیر معمولی طور پر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں سے اخوان المسلمون ایک اتنی بڑی جماعت اور اتنی مؤثر اور کامیاب جماعت، اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو فکری جو ہے وہ اختلاف ہوا، فکری اختلاف، سیاسی اختلاف نہیں تھا، سبھی تھے، ایک ہی قیادت تھی، اور تنظیمی سطح پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فکری سطح پر دو ڈائریکشن باقاعدہ طور پر بن گئی تھیں۔ یہ جو ہے بالآخر ایسا ہوا ہے کہ حسن الحزیبی صاحب کو، جو کہ مرشد عام تھے، ان کو باقاعدہ سید قطب، انہوں نے زیادہ نام نہیں لیا لیکن جاننے والے سارے جانتے ہیں کہ پیروں کے پیرے جو انہوں نے نقل کیے ہیں کہ میں اس کا رد کر رہا ہوں، یہ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں، جو لوگ اس طرح کہتے ہیں، وہ سارے پیرے سید قطب کے ہیں۔ تو اس وجہ سے دیکھنے والوں کو تو بالکل کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ وہ کتاب انہوں نے لکھی۔ محمد قطب کہتے ہیں کہ یہ لفظ خود سید قطب نے استعمال کیا ہوا تھا۔ میں نے خود پوچھا محمد قطب سے، ایک بار مکہ میں میری ملاقات ہوئی، دعات لا قضات، یہ جو حسن الحزیبی کی کتاب ہے، تو محمد قطب کہنے لگے، کہتے ہیں میں اس دن میں گھر پر ہی تھا، تو زینب الغزالی کہتے ہیں کہ کچھ نہ مسائل وغیرہ ان کے پاس لمبا تھا، وہ سید قطب سے اکثر پوچھنے پڑھنے آیا کرتی تھیں، تو وہ کہہ رہے تھے، کہتے جواب میں سید قطب کہہ رہے تھے کہ نحن دعات لا قضات، ہم داعی ہیں، ہم جج نہیں ہیں، ہم لوگوں کے جو ہے نا کفر ایمان کے فیصلے نہیں کرنے والے، ہم تو داعی ہیں، ان کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں، صرف ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے۔ اچھا، بہرحال اس کتاب کا مضمون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ، اور یہاں پر میں ذرا یہ نوٹ کر دوں کہ اخوان المسلمون کا جو ہے نا یہ جو فکری سپلٹ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہے حسن الحزیبی کے جو ہیں وہ فکری پیروکار، اور دوسرے ہیں سید قطب کے فکری پیروکار۔ یہ جو دعات لا قضات، ہم تو بھئی ان کی جو کتاب ہے، سوری جو میں بات کرنا جا رہا تھا، تقریباً شروع میں حسن الحزیبی صاحب نے نام لے کر مودودی صاحب کا رد کیا ہے اس کتاب میں۔ اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ جس وقت یہاں پر مار دھاڑ کا کلچر نکلا تھا نا، یہ ٹی ٹی پی وغیرہ اور القاعدہ وغیرہ اور یہ شدت پسندی وغیرہ آئی تھی، اس وقت یہاں پر اردو میں اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ میرے خیال داعی کا منصب حقیقی کے عنوان سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے بزرگ وحید الدین خان صاحب کو تو ظاہر ہے ہم اس میں ذکر بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابوالحسن ندوی صاحب نے بھی، مودودی صاحب کے، یہ قرآن کے 4 بنیادی اصطلاحات کے شروع میں جو مودودی صاحب نے یہ ایک مقدمہ باندھا ہے کہ یہ جو ہے نا الہ اور عبادت اور رب اور دین کے جو معانی تھے، وہ صرف جو ہے نا وہ اصل عربی جس وقت قرآن مجید اترتا تھا ان کو تو پوری طرح سمجھ آتے تھے، لیکن یہ جو زمانہ دراز گزرا تو اس میں اس پر بہت ساری دھول پڑ گئی، الہ، رب، اور اس وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سرے سے اس توحید کے بنیادی ترین الفاظ ہیں 4، رب، الہ، عبادت، دین، تو اس سے جو ہے نا وہ غافل ہیں۔ سید قطب نے تو اس کو یوں اٹھایا کہ بہت زیادہ اس معاملے کو ایکسپینڈ کیا، حتیٰ کہ سید قطب نے یہ تک کہا کہ سرے سے امت مسلمہ کا وجود جو ہے اب ایک عرصے سے ختم ہو گیا ہوا ہے۔ امت مسلمہ جو اس شے کا نام ہے وہ اس وقت نہیں پائی جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے لوگوں کو ازسر نو الہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینی ہوگی، الہ کے اس مفہوم کے ساتھ جس پر دھول پڑ گئی ہوئی ہے اور جس سے اس وقت عام لوگ واقف نہیں، جس وقت لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز کی نفی کرتے ہیں، کس چیز کا اس بات کرتے ہیں۔ اور بائی دا وے یہ بیانیہ کسی حد تک آپ کو محمد ابن عبد الوہاب سے بھی پوری طرح مل جائے گا۔ ہمارے سلفی حضرات جو ہیں وہ سید قطب وغیرہ پر کو تو بڑا ہی ٹارگٹ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے مضامین آپ کو محمد اگر اس کو آپ نے شدت پسندی پر محمول کرنا ہے تو پھر اس کو بھی کر لیجئے، اس کو بھی کر لیجئے، اور اگر کوئی اس کی کوئی تعویل وغیرہ کرنی ہے تو پھر اس کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کی بھی ہو جائے گی۔ قصہ کوتا یہ ہے کہ مودودی صاحب کے اس بیانیے کو باقاعدہ طور پر حسن الحزیبی صاحب نے وہ کیا، خاصا بعد میں جا کر قرضاوی صاحب نے بھی بہت زیادہ اٹھایا، اون کیا اور ایکسپینڈ کیا ہے اس پر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سید قطب اتنا بڑا نام تھے، اور پھر خاص طور پر اللہ کا کرنا کہ انہوں نے پھانسی کا پھندا چوم کر لیا۔ اس سے مصر کا نوجوان تو سید قطب کا گرویدہ ہونا ہی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کا نوجوان سید قطب کو غیر معمولی طور پر اون کرنے لگا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں ہوا یہ کہ اخوان المسلمون جو ہے وہ جس کا صرف فکری سپلٹ تھا، ایک کتاب ہے یہاں یہ
محمد قطب تو کہتے ہیں کہ یہ سید قطب پر بہتان ہے، سید قطب کی یہ کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہے لماذا اعدمونی، مجھے انہوں نے پھانسی کیوں دی، مجھے پھانسی کیوں دی گئی۔ میں نے پڑھی ہے وہ کتاب۔ اچھا، اس کے اندر تو غیر معمولی شدت پسندی ہے۔ محمد قطب کہتے ہیں کہ یہ مصری انٹیلیجنس نے تھوپی ہے، اور بعض سعودی صحافتی اداروں کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا تھی کہ انہوں نے سید قطب کے نام سے اس کو نشر کیا۔ شروع میں یہ اخبارات ہی کے اندر نشر ہوا، تو بنیادی طور پر یہ ان کے سپوزڈلی یا ایلیجڈلی سید قطب کے جوابات ہیں۔ مصری انٹیلیجنس جب ان کے ساتھ تفتیش کر رہی تھی، بالکل اس آخری مقدمے میں جس کے اندر سید قطب کو پھانسی دی گئی تھی، تو اس کے تحریری جوابات جو سید قطب نے ایلیجڈلی دیے، وہ ادارہ الشروق نے غالباً، جو کہ ایک سعودی صحافتی ادارہ ہے، وہ دیے۔ کہتے ہیں اس سرے سے یہ نکالی کس نے، یہ تو اندر انٹیلیجنس میں تفتیش ہو رہی ہے ایک قیدی سے، ٹھیک ہے، تو وہ صحافت کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ تو کہتے ہیں لازماً اس کے اندر انہوں نے بہت خباثت کی ہے۔ اب یہ پوری کتاب جو ہے وہ سید قطب کی ہو، یا یہ ہے کہ اس کے کچھ حصے انٹیلیجنس نے اس کے اندر خباثت کی ہوئی ہو اور اس کے اندر گھسائے ہوئے ہوں، اب یہ تو کہانی الگ ہے۔ سید قطب کے جو وارث ہیں وہ تو سرے سے اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن اصل میں نا میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا طوفان، اچھا اس کا سپل اوور جو ہے 1905-1906 میں ہمارے اس خطے میں بھی آیا، جس کی وجہ سے حسن الزیبی صاحب کی دعات اللہ قضات ترجمہ کرنا پڑی کچھ لوگوں کو، اور بھی پل باندھنے پڑے اس ایکسٹریمزم پہ جو القاعدہ اور TTP وغیرہ نے ہمارے اس خطے میں دینے کی کوشش کی۔ یہ میں اس وجہ سے مطلب آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور اس میں کچھ حصہ مودودی صاحب کا بھی کہا جاتا ہے، فرض کیا جاتا ہے، تو ہم تھوڑا سا اس حوالے سے وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس کتاب میں البتہ ایک چیز ہے، یہ لماذا اعدمونی میں، تو سید قطب کہتے ہیں کہ میں جس بہت سوچ بچار کے بعد میں جس منہج پر پہنچ چکا تھا کہ بالکل ایک نئے سرے سے اسلام کی لوگوں کو دعوت دی جائے وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل میں نے یہ تھا وقت بہت لگ جائے گا۔ قصہ کوتا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اخوان کیونکہ بالکل لوگوں کو مسلمان کے طور پر ہی اٹھاتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے ان کو یہ کہنا کہ تم کو لا الہ الا اللہ کا بھی پتہ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے نا ازسر نو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی، اس کا لب لباب یہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اس پر نہ کہتے میرے پاس پورا ایک جو ہے نا ایک تصور تھا کہ یہ کیسے سارا کام ہونا ہے۔ کہتے میری مصیبت یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے جیل میں ہوں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ میں نے یہیں سے جو ہے نا وہ دنیا سے چلے جانا ہے۔ کہتے میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ یہ جو میرا ویژن ہے، اس کو میں ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ بڑی تعداد میں جیل میں قید ہیں، جن کا بالکل یہ لیول نہیں ہے کہ ان چیزوں کو یہ سمجھ سکیں، میں بہت زیادہ متردد رہا ہوں ایک عرصہ تک کہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں بھی اس کو یا نہ کروں۔ لیکن آخر کہتے میں نے کہا کہ اگر میں نے جیل سے ہی چلے جانا ہے، دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو بالکل بھی مطلب ہے، تو کہتے میں نے پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ بتایا اور وہ شیئر کیا، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو بہت ہی سطحی انداز میں سمجھا۔ تو بعد میں تھوڑی دیر کے لیے رہا بھی ہوئے تھے۔ عراق کے عبدالسلام عارف صدر تھے، انہوں نے جمال عبد الناصر سے کہلا کر سید قطب کو رہائی دلوائی تھی، لیکن سید قطب کب کسی کی پرواہ کرتے ہیں، انہوں نے پھر جو کچھ کیا اس کی بنیاد پہ پھر ان کو دوبارہ جیل میں جانا پڑا۔ تو قصہ کوتا یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس نے سید قطب کو خود سے، اگر اس کتاب کو کہ اس حصے کو کم از کم میں سید قطب کی بات مان لوں، جو میرا دل کہتا ہے کہ ضرور سید قطب نے یہ بات تو لکھی ہوگی۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ تھا کہ جذباتی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو جیلوں میں تھی، وہ غیر معمولی شدت پسندی جو ہے نا وہ سید قطب سے عملاً بھی لے رہی تھی۔ ہوا یہ کہ پھر سید قطب کی شہادت کے بعد اخوان المسلمون سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ باقاعدہ اخوان المسلمون کو چھوڑ کر نئی جماعتیں بنانے نکلا۔ اس میں سب سے ایکسٹریم پر ایک جماعت تھی، اس کو لوگ جماعت التکفیر والہجرہ کہتے ہیں۔ وہ اپنا نام کہتی تھی جماعت المسلمین، اور وہ صاف صاف کہتی تھی کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں، اور وہ سب سے زیادہ جس کو اون کرتی تھی کہ ہم نے وہاں سے پڑھی ہے، وہ سب سے زیادہ تو سید قطب کا نام لیتے تھے، لیکن ساتھ میں مودودی کا نام لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مودودی صاحب نے یہ کہا کہ ایک عرصہ ایسا گزرا ہے اس امت پر کہ اس کو الہ کی، دین کی، عبادت کی بالکل جو ہے نا سمجھ نہیں رہی تھی، الا ماشاء اللہ۔ تو ایک بڑی سطح پر جو ہے نا اسلام ہی میں ایک ڈسکنٹینیوٹی ہے، لازم ہے کہ
جو بندہ اسلام کا دعوے دار ہو اس کو مسلم نہ مانا. جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے، جب تک یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ الہ کا وہ مفہوم اس کو آتا ہے جو مصطلحات اربعہ میں لکھا ہوا ہے اور جو معالم فی الطریق میں لکھا ہوا ہے، اور الہ کا وہی مفہوم ہے اصل میں، تو جو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا وہ مسلمان نہیں. تو اس میں جو ایکسٹریم تھی وہ تھی جماعت تکفیر والہجرہ. یہ لوگوں نے ان کو نام دیا تھا، وہ اپنا نام جماعت المسلمین رکھتے تھے کیونکہ باقی سب کافرون تھے. اس کے علاوہ اس سے نسبتاً کم جو لوگوں پہ جو ہے نا صرف حکومتوں کو اور حکمرانوں کے کارندوں کو کافر کہتے تھے. اب یہ الگ بحث تھی کہ کہاں تک کافر کہنا ہے. صدر وزیر وہ تو ہیں، وزراء وہ بھی، اچھا اس سے نیچے کوئی کہتا تھا ہے، کوئی کہتا ہاں وہ بھی. تو ہوتے جو اردلی اور چپڑاسی تک بھی بعض لوگ جاتے تھے. کہتے ہیں ہاں جو بندے جو اس نظام کا حصہ نہیں، نظام کافر ہے. ٹھیک ہے، نظام کافر ہے، صرف غیر اللہ کا نظام. جب غیر اللہ کا نظام ہے تو یہ موحد کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ الا اللہ کا اقراری کیسے ہو سکتا ہے جو شرک کے نظام کا حصہ ہے؟ یہ جو ہے نا مختلف اس میں کہ کتنا کافر کہنا ہے، کتنا کافر نہیں کہنا ہے، اس پر مشتمل جو ہے نا وہ دو جماعتیں نکلیں. ایک تھی عمر عبد الرحمن صاحب کی اور اس کا نام تھا الجماعہ الاسلامیہ. اسی جماعت کے ایک فرد نے انور سادات کو قتل کیا تھا. وہ فوج میں بھرتی ہوا تھا اور اسی مار پر تھا جب کوئی سی قومی دن پر پریڈ ہو رہی تھی تو بالکل آنکھ سامنے آ کر اس نے تو انور سادات کی اسیسینیشن کی. اور عمر عبد الرحمن صاحب کی الجماعہ الاسلامیہ نے باقاعدہ اس کو اون کیا کہ جی ہم نے مارا ہے اس کافر کو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مصری نظام کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے. تو یہ جو ہے نا اسلامک چینج تھرو ملیٹنسی، یہ چیپٹر بھی اچھا ان کا بھی سب سے بڑا نام جو ہے نا ہم نے دیکھا، ہم نے ان کو پایا تو یہ سید قطب کو اون کرتے تھے اور مودودی صاحب کو اون کرتے تھے. اور مودودی صاحب کی اصل میں وہ ٹرانسلیشن یا وہ تفہیم جو سید قطب نے کروائی تھی، اصل میں پوائنٹ یہ ہے مودودی صاحب کو ہم نے تو اردو میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کئی سارے ملاحظات علمی وغیرہ ہو سکتے ہیں لیکن اس انداز میں مودودی صاحب نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا. لیکن اصل میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کھنگال لیں. اچھا دوسرا جو ایک بڑی جماعت تھی جو اسی اس میں پوری کی پوری اخوان سے نکلی تھی، اور اصل میں یہ سب مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ اخوان کا ایک تسلسل تو ہے، ٹھیک ہے، اخوان کو چھوڑ گئے ہیں، اخوان سے انحراف کر گئے ہیں، لیکن اخوان کا ایک تسلسل تو ہیں. اور پیچھے بہرحال وہ شے کسی نہ کسی میں بول بھی رہی ہے. تو دوسری جو جماعت تھی اس کا نام تھا جماعت الجہاد، جس کی بہت مشہور شخصیت ایمن الظواہری صاحب ہیں. یہ آپس میں بالکل ان کے آپس میں بھی بہت لڑائی بڑھائی رہی عمر عبد الرحمن صاحب کی جماعت الاسلامیہ کے درمیان اور ایمن الظواہری صاحب، اور ان کے ساتھ ایک اور ہوتے تھے ڈاکٹر فضل، ان کا نام لیتے تھے. ان کی یہ جو جماعت الجہاد تھی، اور یہ بڑی جماعتیں تھیں. جماعت تکفیر والہجرہ تعداد میں کوئی بہت بڑی نہیں ہو سکی، البتہ یہ بہت بڑی ہزاروں میں تھے. اور انہوں نے دونوں ہی جماعتوں نے مصر کے اندر ہتھیار اٹھائے تھے. اور ہتھیار اٹھانا جو ہے نا یہ پورا نظام جو ہے نا یہ جو حکم صدر کا ہے وہی فوج کا ہے اور وہی لا انفورسمنٹ کے اداروں کا ہے، ان کی تکفیر کرنا. ہم نے جو ہے نا وہ 80s میں جب یہ افغانستان وغیرہ میں ساری جماعتیں آئی تھیں اور اپنا اپنا لٹریچر بھی اٹھا لائی تھی. میں ایک طالب علم تھا اس زمانے میں، لیکن ساری چیزوں کو دیکھنا پڑھنے کا خاصا مجھے، تو ہم نے جو ہے نا وہ ان کے لٹریچر اس وقت پڑھے تھے جو بعد میں مجھے 2005 اور 2006 میں مجھے جو ہے وہ یہاں پر اردو ترجمہ پڑھنے میں ملے. وہی باتیں جو ایمن الظواہری صاحب کی جماعت الجہاد کا لٹریچر تھا اس میں جو ہم نے باتیں پڑھیں وہی ٹی ٹی پی کے لٹریچر میں ہم نے وہ پڑھی. وہی دلیل ہے ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. یہ تھوڑی کہ ہم فرعون پہ رک جائیں گے اور حامان پہ رک گئے، وہ جنودہما کانوا خاطئین، ان کے سب جنود جو ہے نا ان کا وہی حکم ہے جو فرعون اور اس کا ہے. اچھا بہرحال اس کے اندر البتہ کہتے ہیں کہ سید قطب کی سٹریم اب باقاعدہ طور پر تنظیمی طور پر بھی اخوان المسلمون سے الگ ہو چکی تھی، اور اخوان المسلمون کی سٹریم اب صرف حسن الحزیبی والی سٹریم جو ہے وہ رہ گئی تھی. اچھا حسن الحزیبی صاحب کی سٹریم میں سید قطب کی اور مودودی صاحب کی، اچھا ان دونوں شخصیات کو عرب کی تحریک کی دنیا الگ الگ نہیں کرتی. ویسے مطلب ایک طالب علم کے طور پر واضح فرق ہے. بلکہ میں ایک اور بات کا ذکر کر دوں، اور وہ بھی اس معاملے کو لرن کرنے کے لیے غیر معمولی اہم ہے. مودودی صاحب کو جب ہم ذکر کرتے ہیں، اصل میں مودودی صاحب کے بھی دو فیز ہیں.
مودودی صاحب کو بھی، جتنے بھی مودودی صاحب کو پڑھنے والے ہیں، مودودی صاحب کا ایک پری پارٹیشن سٹینس ہے یا پورا ایک ویژن ہے، اور جو پوسٹ پارٹیشن مودودی ہے وہ بالکل ایک اور ہے، ایک بہت میچور مودودی، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزوں کو ان کے پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھنے والا مودودی۔ البتہ پری پارٹیشن مودودی، سچی بات یہ ہے، دوبارہ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن مطلب میں وہ ایک نوجوان مودودی، اور نوجوانی میں جو کچھ آدمی بہرحال کرتا ہے وہ مودودی صاحب کی بھی ان بیانات میں، ان تحریروں میں اچھا خاصا آپ کو نظر آتا ہے۔ صاف سی بات ہے، 1946 کے الیکشن لوگ منتیں کر کے اجازت مانگ رہے ہیں کہ جی ووٹ ڈال لینے دیجیے، اسلام کی ساری عزت مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب شرک ہے ووٹ ڈالنا اور یہ نظام جو ہے تو میں کیسے اس کی اجازت دے دوں؟ میں بھی جانتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، تو اس میں وہ جو ہے یہ موجودہ سیاسی کشمکش میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، جن لوگوں نے دیکھے ہوگا ان کو یاد بھی ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، البتہ بعد کے اندر مودودی صاحب نے بالکل وہ کر لی، اور یہ بات میں اس کو درست نہیں سمجھتا کہ اس کا ساری بنیاد صرف اتنا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے دستوری طور پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے کسی حد تک کہ جی اسلام ول بی دا مین سورس آف لیجسلیشن، مصری دستور کے اندر غالباً 78 یا 79 میں جا کر درج کیا گیا، اس وقت تک پورے مصری دستور میں ایسی کوئی شک نہیں تھی، اور مودودی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست بھی بن جانے کے بعد محض اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، کہتے ہیں ہم نے اس سسٹم میں جانا اپنے لیے جائز نہیں مانا، مطلب ایگزیکٹ لفظ ضروری نہیں میں وہ بول سکوں، حافظ سے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ہم پر کئی سال گزرے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر حرام ہی سمجھتے رہے ہیں، تا وقت کہ دستور ساز اسمبلی نے باقاعدہ آئینی طور پر یہ اقرار نہیں کر لیا کہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، یہ ایک طریقے سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے زبان سے، پھر باقی عمل وغیرہ تو اس کی حیثیت جو ہے نا اب جو ہے نا وہ اصولاً ایک اسلامی ریاست کی ہو گئی ہے۔ تو یہ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مودودی صاحب نے بے شک ایک وقت میں یہ کہا تھا، لیکن جیسے مصر ہے، جیسے الجزائر ہے، ان کے دستور میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو ہمیں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے کہ مودودی صاحب مثلا مصر کی اسلامی تحریک کے حق میں یہ باطل سمجھتے ہوں کہ وہ وہاں کے الیکشنز میں یا وہاں کے نظام میں حصہ لے، یا الجزائر کی اسلامی تحریک کے حق میں یہ ناجائز سمجھتے ہوں، یا کسی اور ملک کے اندر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مودودی صاحب کا جو پوسٹ پارٹیشن دور ہے وہ زیادہ میچور قسم کا، اور فقہی جوانب کو عقائدی جو پہلا تھا نا، وہ جو موجودہ سیاسی کشمکش میں مودودی صاحب کا عقائدی بیانیہ مضبوط ہے، البتہ جو فقہیات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر انکارپوریٹ نہیں ہوئی ہیں، بالکل نہیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ سارے کو تحریک پاکستان کے وقت وہ ایک عمل کو بالکل ناجائز قرار دے رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں عقائدی پوزیشن مودودی صاحب کی الحمدللہ عین وہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ فقہی جو ہے نا وہ ٹچ وہ بہت اچھے لگ چکے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ ایک مکمل ہو گیا ہوا تھا۔ سید قطب کے بھی دو فیز ہیں، سید قطب کے دو فیز ہیں، ایک جس وقت وہ اخوان المسلمون میں آئے تھے پہلے 3-4 سال، اس کے بعد ہوا یہ کہ سید قطب جو ہیں وہ، اور اس وقت وہ حسن البنا کے پورے منہج کو اون کرتے تھے، الیکشنوں میں جانا، آپ کو پتہ ہے حسن البنا 42 میں الیکشنز میں گئے، جب انگریزوں کے کہنے پہ حکومت نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت آپ الیکشن نہ لڑیں، ہماری پوزیشن، تو حسن البنا نے کچھ چیزیں مانگیں، اور ان میں سے ایک میں پڑھا تھا حیران، ایک یہ تھا کہ میں الیکشن سے چلیں میں نہیں لڑتا خود تو، لیکن یہ ہے کہ پورے مصر میں آپ سارا سرکاری عمل جو ہے نا عربی میں کریں گے، انگریزی ختم کریں گے، آج تک ہم نہیں کر سکے، صرف ایک شے کے بدلے حسن البنا نے یہ مانگا تھا، اور بھی بڑی اچھی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے منوائی ہیں حکومت سے، کہتے چلے ٹھیک ہے پھر میں الیکشن نہیں لڑتا، تو حسن البنا 42 میں الیکشن میں گئے، پھر دستبردار ہوئے پریشرز کی وجہ سے، پھر غالباً 45 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، تو اس کے اندر حسن البنا خود بھی کھڑے ہوئے اور اخوان المسلمون کے کئی سارے لوگ بھی کھڑے ہوئے، سیٹ کوئی نہیں ملی، اور یہ مطلب سارے اسلام پسند تو بالکل یہ کہتے ہیں ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا کہ ایسی اندھی دھاندلی کی تھی، ورنہ حسن البنا کی اپنی شخصیت اتنی پاپولر تھی، ناممکن تھا کہ وہ نہ جیتے۔ قصہ کو ہوتا یہ ہے کہ حسن البنا الیکشن لڑتے تھے، الیکشنز میں حصہ لیتے تھے، سید قطب جب اخوان میں آئے ہیں تو وہ حسن البنا کے پورے منہجی کو اون کرتے ہیں، جس کے اندر ایک وسعت ہے، جس کے اندر ایک کھلاپن ہے،
جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. لیکن سید قطب جو ہے نا، سید قطب کا بعد والا مرحلہ تقریباً ویسا مرحلہ ہے جیسے مودودی صاحب کا پہلا مرحلہ. سید قطب نرمی سے سختی کی طرف گئے ہیں، مودودی صاحب سختی سے نرمی کی طرف کو آئے ہیں. یہ جو کام ہوا ہے تو البتہ آخری اسٹیشن سید قطب کا وہ اس شدت پسندی پر ہی جو ہے نا وہ قائم رہا ہے. اچھا، تو پھر معاملہ یہ ہوا، یہ کہتے ہیں کہ حسن الحجیبی صاحب کے آخری ایام میں جو بہت تکڑا جو ایک ایلیمنٹ تھا اخوان کا خاصی تعداد میں، وہ اخوان چھوڑ گیا تھا. اور یہ ایک لاغرپن کے اشرے ہیں حسن الحجیبی صاحب کے بعد کے جو اخوان المسلمون. اور اس کی وجہ یہی تھا کہ اتنا بڑا جو تھا نا وہ مجمع اخوان کا، وہ اس مخمصے کا شکار ہوا تھا کہ ان کو کوئی رہنما نہیں ملا تھا. اس میں اب ایک گیم چینجر جو ہے نا وہ آیا ہے عبداللہ عزام. عبداللہ عزام صاحب وہ شخصیت ہیں جس نے اس شدت پسند طبقے کو عقل اور سمجھ پر دوبارہ گامزن کیا ہے. اور عبداللہ عزام نے سب سے زیادہ جس کو ظاہر اون کرتے ہیں، کیونکہ عبداللہ عزام صاحب جو ہے نا اخوان المسلمون کے اس طبقے، اخوان المسلمون ہی میں تھے، لیکن ہوا یہ کہ عبداللہ عزام صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں پڑھاتے رہے ہیں، سعودی علماء، سعودی مشائخ وغیرہ، تو بہت کچھ جو ہے نا وہ اور ڈائمنشنز عبداللہ عزام صاحب کو مل گئے ہوئے تھے. یہ انہوں نے اخوان المسلمون کے بہت سارے ناراض طبقے کو باقاعدہ طور پر دوبارہ سنبھال لیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دور میں یہ افغان جہاد بھی شروع ہو گیا، اور یہ ایک دوسرا نیا ٹرن ہے. عبداللہ عزام صاحب نے اس سارے جہادی قتالی جذبے کو ایسا رخ دیا کہ حتیٰ کہ ایمن الظواہری صاحب بھی افغانستان میں آ کر بیٹھ گئے. عمر عبد الرحمن صاحب کو ہم نے پشاور میں دیکھا اور بہت بار دیکھا، ان کی پوری جماعت جو ہے وہ مصر سے اٹھا کر عبداللہ عزام صاحب نے یہاں پر لا دھری. اس کے علاوہ بھی دوسرے ملکوں کے اندر جو اخوان کو یا تو چھوڑ چکے تھے یا خود اخوان کے اندر جو لڑنے لڑانے والا ایک ایلیمنٹ ان کے اندر آ گیا ہوا تھا، تو اس کو جو ہے وہ عبداللہ عزام صاحب نے سنبھالا. اور اچھا، آپ کو پتہ ہے بن لادن صاحب جو ہیں یہ عبداللہ عزام کے شاگرد بنتے ہیں. لیکن یہ ہوا کہ پھر ایمن الظواہری صاحب کی اور بن لادن صاحب کی بہت کوئی قربت ہوئی، اور عبداللہ عزام صاحب خاص طور پر جب دنیا سے چلے گئے، شہادت ہوئی ان کی 88 میں. اور یہ ذرا نوٹ کرتے جائیے، ایک ہی سال میں ضیاء الحق کی اسیسینیشن ہوئی اور اسی سال میں عبداللہ عزام کی اسیسینیشن ہوئی. میں ایک طالب علم کے طور پر ان دو شخصیات کو بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. اسلام کو جو ہے وہ قتال کے صحیح میدان دینا، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو جذبہ تھا لڑنے مرنے والا وہ بالکل غلط میدان چن گیا تھا کہ جی ہم نے مصر کے اندر جو ہے نا وہ لڑنا ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ عراق کے اندر بھی، بعض لوگ سیریا کے اندر بھی. سیریا کے اندر کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا حما کا ایک واقعہ ہوا تھا یہ ارلی 80s میں، اور اس میں کہتے ہیں کم از کم بھی کوئی 25-30 ہزار اخوان کے لوگ مرے تھے، اور وہ سارے کے سارے دراصل اس بیانیہ کو قبول کر چکے ہوئے تھے جو بہت جلدی لڑنے لڑانے پر، کیونکہ سرے سے وہ ان حکمرانوں کو جو ہے نا وہ اسلام وغیرہ کے حوالے سے کیا سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تقریباً مسلمان نہیں ہے. تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ ایلیمنٹ جو قتال کا تھا یہ دوبارہ ایمن الظواہری وغیرہ کے صورت میں یہ زیادہ شدت پسندی کی طرف گیا، اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ شدت پسندی ہوئی. TTP وغیرہ، سعودی عرب میں دھماکے، پاکستان میں دھماکے، مصر کے اندر پھر دوبارہ کوئی ایسی کوششیں وغیرہ ہوئیں، جس کا یہ آخری چیپٹر جو ہے وہ القاعدہ ہی کا یہ اس وقت جو شام میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے مجھے کم از کم اس حوالے سے بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے. تو البتہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے سمجھداری کی طرف کو آئے ہیں، تو بنیادی طور پر عبداللہ عزام کا جو ایک دیا ہوا نریٹو تھا جہادی عمل میں وہ دوبارہ پریویل کر گیا ہے میرے دیکھنے میں یا میرے تجزیے میں. اور اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں شام اللہ تعالیٰ نے اسلامی تحریک کو دیا ہے، تو اس کا وہ سارے کا سارا ایلیمنٹ دراصل وہ ہے جو اخوان المسلمون کا وہ ایلیمنٹ ہے جو سب سے زیادہ مودودی اور سید قطب کو موجودہ دور کے مجددین میں اور موجودہ دور کی علمی فکری امامت کے اندر مانتا ہے. تو اس وقت جو آپ مطلب جہادی عمل میں جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا علمی فکری مرجع یہ دو ہی شخصیات ہیں،
مودودی صاحب اور سید قطب. اچھا، تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب میں آپ کو ہے کہ یہ جو عسکری میدان ہے وہ بہت زیادہ اس نے کامیابیاں دکھائی ہیں. تو اس میں مطلب ہے کہ ہماری اس بر صغیر کی شخصیت کا جو فکری علمی بیانیہ ہے وہ بہت کہیں توڑ مروڑ کر تو کہیں اس کی اوریجنیلٹی میں بہرحال اس کے اندر یہ بول رہا ہے. یہ ہے فکری اور نظریاتی سطح پر عالم عرب پر مودودی صاحب کا اثر انداز ہونا. اور اس لحاظ سے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جس چیز کا نام اسلامزم ہے وہ حقیقت میں وہ اس کے فادر مودودی صاحب ہی بنتے ہیں. اب سیاسی طور پر عالم عرب میں مودودی صاحب کا اثر انداز ہونا، میں اس پر آ جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ سن 1936 میں خود حسن البنا نے سعودی عرب کا دورہ کیا. وہ اور یہ اس وقت ملک عبدالعزیز، یہ جو اس وقت کے جو بادشاہ ہیں ان کے جو والد تھے، بنیادی طور پر یہ جو ماڈرن سعودی اسٹیٹ ہے اس کے مبانی ملک عبدالعزیز. تو انہوں نے جو ہے نا وہ دورہ کیا. ایک تو کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے، اب یہ سعودی وغیرہ اصل میں سعودی ریاست کے پیچھے وہابی دعوت بولتی ہے. اب مطلب جن لوگوں نے بھی وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اخوان کے چیپٹر، عالم عرب کی جب ہم بات کر رہے ہیں، عالم عرب میں اخوان کے چیپٹر سے پہلے جو چیپٹر ریوائول کا اور اصلاح کا اور اپنی اصل جڑوں سے جڑنے کا ہے وہ بنیادی طور پر وہابی دعوت ہے. اس چیز کو کئی سارے لوگ، مجھے پتہ ہے، اس کو بالکل اور طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ سرے سے یہ کہتے ہیں کہ سعودی جو ہے نا، شروع سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو ایک انحراف یا جو ایک ڈکلائن ہے تہذیبی طور پر اس وقت اس طریقے سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ریسنٹ ہے. اس سے پہلے بہت ساری خیر اس کے اندر تھی. اور میں دیکھیے، ایک تو حسن البنا کی جب ملاقات ہوئی تو شاہ عبدالعزیز نے کہتے جو لفظ بولا تو کہتے کلنا اخوان مسلمون، کہتے ہم سب اخوان مسلمون ہیں. مطلب یہ ایک اپریسیشن تھی جو شاہ عبدالعزیز نے حسن البنا صاحب کی اخوان مسلمون کے دی. اچھا، اس کے جواب میں حسن البنا صاحب کے بہت اچھے ریمارکس جو ہے نا کہ کتاب اور سنت کی جو سپرٹ میں اس مملکت میں دیکھ رہا ہوں وہ اس کے لیے بہت ہی زبردست تحسین کے کلمات وہ حسن البنا کے بھی ملتے ہیں. یہاں جو ہے نا وہ کچھ دیر کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مصر حالات بہت زیادہ خراب ہوئے. یہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یہ جو اسلامی لیڈرشپ تھی نا، مودودی صاحب کا جو انسائٹ تھی، وہ حقیقت یہ ہے کہ آج شاید کسی حد تک مجھے مفقود نظر آتی ہے. یہ سیاسی منظر نامے پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے پورے پیکج کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہاں کیا کیا جا سکتا ہے اور کہاں کیا دیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ مودودی سے اس پر باقاعدہ مطلب تجزیے ہوئے ہیں کہ سن 56 میں مودودی صاحب کو دمشق میں ہونے والی OIC کی کانفرنس میں شریک ہونے کی باقاعدہ دعوت دی گئی. مودودی صاحب دمشق میں 1956 میں OIC کی کانفرنس میں شریک ہوئے. اور اس وقت شاہ سعود تھے، یہ فیصل کے بڑے بھائی. انہوں نے غیر معمولی پروٹوکول دیا مودودی صاحب کو، اور کہتے ہیں کہ اسی موقع پر انہوں نے یہ دعوت دی کہ یہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے اس کی بنیادی ٹیم میں آپ شامل ہوں. مودودی صاحب اس کی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ایک پورے عالم اسلام کو اسلام کی علمی فکری قیادت دینے کے لیے ایک پروجیکٹ تھا. اور اس میں کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی بہت زیادہ انپٹ تھی. اس کا جو بنیادی پروگرام تھا اس میں مودودی صاحب کو باقاعدہ طور پر نہ صرف شامل کیا گیا تھا بلکہ مودودی صاحب کے ویژن کو اس کے اندر شامل کیا گیا تھا. اور بلا شبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اور پھر کیونکہ ایک ملک میں ایک یونیورسٹی بنتی ہے تو باقی یونیورسٹیاں بھی اس سے اثر لیتی ہیں. تو یہ ریاض کی یونیورسٹی، پھر ام القریٰ کی یونیورسٹی کہتے ہیں انہوں نے عالم عرب کی بہت ساری نئے انداز کی فکری ساخت کی ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اصل میں ایک اور ہوا ہے، لیکن وہ میں اس کے تحت ہی درج کروں گا. وہ تھا اصل میں، کہتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا یہ 56 کی بات ہے. 57 میں جمال عبد الناصر کی جو ہے نا وہ سویز کے لیے جنگ ہوئی. اس کو عدوان ثلاثی کہتے ہیں. 3 ملکوں نے مل کر مصر پر حملہ کیا تھا. ایک اسرائیل، دوسرا برطانیہ اور تیسرا فرانس. تینوں ہی تکڑے ملک ہیں. اور جمال عبد الناصر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ
اسرائیل یہ سوچتا ہی رہا کہ ہم نے جو اتنا بڑا حملہ کیا ہے اس کا جواب آئے گا، لیکن مصری فوج پیچھے سے ہی ہٹتی چلی گئی. ان کے طیارے جو ہے نا وہ تباہ کر دیے گئے، بلکہ جو باقی طیارے تھے مصر نے وہ سعودی عرب بھیجے اور سعودی عرب نے اس کے وہ طیارے سنبھالے. تو یہ ایک بالکل سرنڈر ہونے جا رہا تھا کہ اس موقع پر اچانک یہ ہوا کہ رشیا نے کہا کہ اگر ایک قدم بھی اور اٹھایا ان تینوں ملکوں نے تو میں جنگ کرتا ہوں. اس وقت وہی جو کولڈ وار کا سینیریو چل رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اتنی سنجیدگی سے رشیا نے، سوویت یونین نے دھمکی دی کہ یہ تینوں کے تینوں ملک جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے. واقعتاً انہوں نے فوجیں نکالی اور جمال عبد الناصر کچھ کیے بغیر، بلکہ کہتے ہیں کہ ہارا ہوا ہیرو، اتنے جو ہے نا وہ ویسے ایک ڈرامہ باز سی شخصیت مطلب اوبویسلی نظر آتی. قصہ کوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر یہ آپ کو پتہ ہے یہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر کھڑے تھے جمال عبد الناصر. عرب نیشنلزم کے اس کے بعد جو ہے نا ہاتھ مل گئے سوویت بلاک کے ساتھ. تھوڑی دیر میں وہ جو ملک جو ہیں جن کے اندر خاص طور پر بادشاہتیں تھیں، ان بادشاہتوں کے خلاف اس نے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا کہ ہم ان کو گروائیں گے. جارڈن کے اندر تو ابھی تک بادشاہت ہے، اس وقت لیبیا کے اندر بادشاہت تھی، اس وقت سعودی عرب کی تو خیر ابھی تک بادشاہت ہے. تو یہ ساری جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ گئے. اب جو سوشلسٹ نیریٹو ہے اس کو باقاعدہ طور پر آن کر لیا. سن 61 یا 62 میں یہ ہوا کہ جمال عبد الناصر کی پیش قدمی عرب نیشنلزم کی اتنی ہوئی کہ شام اور مصر کو اکٹھا کر دیا گیا سوشلسٹ عرب نیشنلزم کے تحت، اور اس کا جو صدر تھا وہ جمال عبد الناصر تھا. اچھا، جمال عبد الناصر نے تختہ الٹوایا 69 میں جا کر. یہ قذافی کے انقلاب کے پیچھے کہتے ہیں کہ جمال عبد الناصر تھا. سعودی عرب کو بہت بڑا خطرہ پڑا. اصل میں وہ جو ٹسل تھی ویسٹرن بلاک ورسز ایسٹرن بلاک کی، کولڈ وار کا جو سینیریو ہے، اس میں سعودی عرب کو بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ محسوس ہوا. سعودی عرب ان سب کی ایک طریقے سے قیادت کر رہا تھا. ایک تو مذہبی طور پر جو ہے نا وہ اس کی ایک حیثیت بنی ہوئی ہے حرمین شریفین کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول کی قوت ان کے پاس بہت زیادہ تھی. اچھا، نظریہ جو اس وقت چڑھ رہا تھا دماغوں پر، جن لوگوں نے بھی 60s اور 70s کا زمانہ دیکھا ہے، اس وقت سب سے بڑا خطرہ وہ سوشلزم کو اور کمیونزم کو دیکھ رہے تھے. ہمارے اس ملک میں بھی حقیقت یہ ہے کہ ایوب خان وغیرہ کے چیپٹر کلوز ہونے کے ساتھ ہی سارے کا سارا تحریک اسلامی کا رخ جو ہے وہ سوشلزم کے آگے بند باندھنا ہو گیا ہوا تھا. یہاں پر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مودودی صاحب کا جو ویژن تھا وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پورا پیکج انشاءاللہ اپنے وقت پر کبھی آ جائے گا. آپ نے دیکھنا ہے کہ وقت کے نظاموں کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اس میں کیا کیا مواقع آپ کو اپنی چیز ڈالنے کے لیے ملتے ہیں. وہاں سے آپ جگہ بناتے ہیں اور وہاں سے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں اور بسا اوقات خاصا بڑا ہاتھ بھی آپ مار لیتے ہیں. البتہ یہ ایک ویژن، کیونکہ وہ جو ہے وہ جب تک نظام اسلامی نے، ہم تو ہاتھ نہیں لگانا نا، جب تک نظام پورا اسلامی نہیں ہے ہم نے تو ہاتھ نہیں لگانا. اچھا، نظامی ہوگا کیسے آپ کے گھر بیٹھنے سے یہ نظام اسلامی ہو جائے گا؟ ووٹوں سے دیکھ لیا ہم نے، ووٹوں سے بھی نہیں ہوتا. اچھا جی، پھر یہ لڑ کر بھی دیکھ لیا، وہ مصر میں بھی تجربہ ہو گیا اور بھی ملکوں کے اندر ہو گیا. تو بھائی صاحب، نظام کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں نا جس کے اندر اسلام کا کچھ کردار ادا کیا جاتا ہے، وہیں سے ہی آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے. اور ہوتے یہ اللہ کی مرضی ہے، کبھی آپ کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، کبھی نہیں پڑتا ہے. کبھی آپ وقت کے نظاموں کے ہاں پائے جانے والے رخنوں کو نظر انداز نہیں کریں. یہ ویژن مودودی صاحب کا جو تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ مودودی صاحب نے عرب دنیا میں سوشلزم کے خلاف جو ایک بلاک بن رہا تھا اس کے اندر مطلب ہوا. تو جامعہ مدینہ کے اندر پھر شاہ سعود نے مودودی صاحب کو رابطہ عالم اسلامی کے اندر بہت اچھی جو ہے وہ شریک مشورہ کہتے ہیں. رابطہ عالم اسلامی کے شروع میں، اور میں یہاں پر عرض کر دوں، یہ جو تھا نا اخوان المسلمون کا بھی وہ سمجھدار عنصر جو یہ ضد نہیں کرتا ہے کہ پورا پیکج ہمارا چلے. یہ اتنا سمجھدار تھا کہ ایک عرصے تک سعودی عرب میں اتنی گنجائش بنائی. یہ اس کے کہتے ہیں شروع کا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، جو رابطہ عالم اسلامی کا جو جنرل سیکرٹری تھا، لوگ ان کو اخوانی کہتے تھے.
اور یہ ایک واقعہ ہے. اور ان ایسی لوگوں کے آگے آنے میں بلا شبہ، کیونکہ مودودی صاحب کی جو شخصیت تھی وہ کوئی آفیشیل انداز میں نہیں تھی، لیکن شاہ سعود تو اتنا زیادہ مودودی صاحب کو ویلیو کرتا تھا. ویسے ہی یہ کبھی کبھی میرے ہاں تراویح پڑھنے کے لیے مودودی صاحب کے پوتے ہیں ایک، وہ کبھی کبھی آتے ہیں، تو مجھے ظاہر ہے بہت زیادہ وہ تھا، میں نے بہت کچھ پوچھنے کی کوشش کی کہ جتنا کچھ وہ جانتے ہیں. تو ان کے والد جو تھے مودودی صاحب کے بیٹے، یہ تو پوتے ہیں نا، تو ان کے والد مودودی صاحب کے بیٹے یہ سعودی عرب میں ہی مقیم تھے، کسی میرا خیال ہے کہ کوئی تالیف وغیرہ کے عمل میں وہاں پر کوئی جاب کرتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ سعود جو ہے نا مودودی صاحب کو ملتے تھے تو ایک شکوہ کیا کرتے تھے کہ آپ کا بیٹا ہمیں ملنے نہیں آتا. یہ ایک لیول ہے نا ایک تعلق کا. کہنے کہ ابو کے بارے میں دادا سے شاہ سعود جو ہے نا وہ اکثر گلا کیا کرتے تھے کہ یار دیکھو تمہارا بیٹا سعودی عرب میں ہی ہے، ہمیں کبھی ملنا نہیں آتا. تو کہتے ہیں مودودی صاحب کو مناسب تھا اس کے لیے نا کرتے تھے کہ بس اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے وغیرہ اس طرح. لیکن آپ ذرا یہ لیول دیکھیں کہ اس سطح پہ وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. آخری کہتے ہیں کہ رابطہ عالم اسلامی کا جنرل سیکرٹری، جن کو لوگ اخوانی کہتے تھے، وہ عبداللہ عمر نصیف ہیں، جو میرا خیال ہے آج سے صرف 15-18 سال پہلے تک ہوا ہے. اور ویسے ایک لحاظ سے کئی سارے لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ 78 کا ایرانی انقلاب ہے، یہ بھی ایک بڑا گیم چینجر رہا ہے. اور اسلامی تحریکوں میں اور عرب کے بعض ایسے جو ہیں وہ حکمرانوں کے مابین زیادہ دراڑ ڈالنے کی شاید یہ بھی ایک ڈائمنشن ضرور ہے. بہرحال اللہ عالم، یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس پر ہم نہیں جا رہے. یہ مطلب ہے کہ اب کہتے ہیں 62 میں آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا. 62 میں ہی ایک اور واقعہ ہوا. 61 میں غالباً یہ مدینہ کی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، جس کے نصابوں تک کی سطح پر مودودی صاحب کو انگیج کیا گیا. 62 میں یمن کے اندر مصر اور یمن کے اندر بھی بادشاہی نظام تھا، بادشاہ تھا یمن میں. اچھا، جمال عبد الناصر نے کو کروایا یمن میں اور وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی. وہ جو بادشاہ تھا اس نے پناہ لی سعودی عرب میں، بعد میں پھر دوبارہ خیر وہ جنگ میں چلا گیا. اور لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں سعودی عرب کی سپورٹ تھی اس کو. اور وہ جو کو کر کے آیا تھا فوجی، وہ اس کو سپورٹ تھی جمال عبد الناصر کی. اچھا، اب یہ ایک لحاظ سے تو سیاسی جنگ ہے شاہ سعود، اور پھر 62 میں شاہ سعود تھا، پھر 65 میں فیصل آ گیا. اور لیکن ویسے 62 میں بھی عملاً فیصل ہی کا ویژن چلتا تھا. سعود صاحب زیادہ تر جو ہے نا وہ ایک سمبولک حیثیت ہی رکھتے تھے، جو اصل ویژنری تھا وہ فیصل ہی تھا. تو اس لحاظ سے وہ ساری جنگ جو ہے وہ فیصل نے ہی لڑی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 62 میں یہ لڑائی ویسے سیاسی تھی، لیکن اس کا جو ایک دوسرا عنوان بنا وہ تھا سوشلزم ورسز جو ہے نا وہ کوئی کہتا تھا اسلام، کوئی کہتا تھا کیپٹلزم. آپ کو پتہ ہے یہ ایک پارٹنرشپ تو تھی ہماری ایک پارٹنر. آپ کو پتہ ہے یہ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں بھی یہ ایک اسلامک ویژن ہے. لوگ اس وقت آپ کو پتہ ہے مودودی صاحب کو امریکہ کا جو ہے نا وہ کارندہ تک کہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے وہ دیکھا کہ جی یہ ویسٹ کے پٹھوں. وجہ کیا ہے کہ وہ جو ترقی پسند تھے وہ سارے کے سارے مودودی صاحب کو کہتے تھے. اچھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ امریکہ کی پاکٹ میں سما جانے والی چیز ہے. اور پھر یہ ایک اہم بات جس کا میں ذکر کرتا چلوں وہ یہ تھا کہ بڑا نام یا تو حسن البنا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے 49 میں. پھر ایک بڑا نام جو کہ ویسے ان ساری چیزوں میں پڑھنے کا قائل ہی نہیں تھا، وہ تھا سید قطب. وہ 66 میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. کہتے ہیں اس دوران میں ایک بڑی شخصیت کے طور پر جس بندے نے یہ فل گیپ کیا اسلامی تحریک کے حوالے سے عالم عرب میں بھی اور عالم عرب کے ان سے سیاسی جوڑ توڑ کے اندر بھی، وہ مودودی صاحب ہی نے یہ کردار ادا کیا. تو یہ جو جنگ ہوئی یہ 4-5 سال چلتی رہی یمن کے اکھاڑے میں، سعودی عرب کی اور جمال عبد الناصر کی، یا پھر اسلام اور سوشلزم کی. ٹھیک ہے، جنگ جو ہے وہ چلتی رہی. اس وقت وہ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے تو بہت ضروری تھی کہ اسلامی تحریکیں جو ہیں نا وہ کو پوزیشن لیں. ہمارے آج کے لوگ ہوتے یہ جو آئیڈیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا، بھاڑ میں جائیں، یہ اس کو مارے وہ اس کو مارے، ہم تو گھر بیٹھیں گے. تو مطلب ہماری اس دور کی جو اسلامی قیادتیں تھیں انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں ہم جو ہے جب جائیں گے تو بہت کچھ ہمارا ہو جائے گا. ہمارے سے مراد سہولہ کو ذاتی طور پر ہمارا نہیں، بلکہ جس نظریے، جس عقیدے، جس دعوت کے ہم حامل ہیں تو اس کو بہت زیادہ کچھ جو ہے نا وہ ملے گا.
تو کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ اس جنگ کی وجہ سے، اور یہ بہت بڑا ایک گیم چینجر ہے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس جنگ کی وجہ سے جس میں اسلامی تحریک نے، جس پہ پرومیننٹ فگر مودودی صاحب ہی ہوتے ہیں، اس نے یہ جو پوزیشن لی کہ سوشلزم کی آندھی کے آگے ظاہر ہے یہ تو بیچارے ہیں، باندھنے کا اسلامی نظریہ تو ہم یہ باندھتے ہیں. اس عمل نے یہ کیا کہ کیونکہ اخوان المسلمون 60s میں شدید معطوب تھے جمال عبد الناصر کے، جمال عبد الناصر جو ہے وہ حکومت میں ہے اور اخوان پر ظلم ڈھا رہا ہے. یہاں فیصل نے یہ فیصلہ کیا کہ اخوان المسلمون کے خاص طور پر جو بڑے دماغ ہیں ان سب کو ہم پناہ دیتے ہیں. یہاں سے وہ عبد الفتاح ابو غدہ جو سیریا کے اخوان کا بڑا نام ہے، عبد الفتاح ابو غدہ، اور علی طنطاوی، اور پھر محمد قطب جو سید قطب کے چھوٹے بھائی ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ. اور یہ کیونکہ بہت بڑے بڑے دماغ تھے باقاعدہ طور پر، اور یہ بہت بڑی دعا، اس کے لیے میں فیصل کو دعائیں دیتا ہوں. اس بندے نے مطلب یوں نہیں کہ پناہ دی ہے، اور وہ یونیورسٹیوں کے جو اچھی اچھی پوزیشنیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے پیش کر دیں. محمد قطب نے پوری ایک جنریشن جامعہ ام القریٰ کی پروفیسرشپ سے اٹھائی. یہ جو اکثر یہ شیخ سفر الحوالی جیسے جو ہے نا یہ محمد قطب کے پیدا کرتے ہیں، اور اس کا ثواب کیوں نہ جائے فیصل کو. اور اس کے اندر جو ہے وہ ابن باز جیسے لوگوں کے کردار، اگر اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوں تو میں ان کو فراہم بھی کر سکتا ہوں. ابن باز کے خطوط جو وہ مودودی صاحب کو لکھا کرتے، اس میں ایسی پیار محبت شیرینی بھری ہوئی ہے، اتنا زیادہ ادب اور احترام کرتے. ابن باز جیسا بندہ جو مولانا مودودی کو خطوط لکھتا ہے، اور ظاہر ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک سرکاری مذہبی شخصیت ہے سعودی عرب کی، اور ابن باز جیسی شخصیات کے ذریعے سے بہت سارا کچھ جو ہے، کیونکہ بہرحال مشائخ کی علماء کی ایک حیثیت رہی ہے. یہاں پر ہم ذکر کرتے چلیں، آپ کو پتہ ہے یہ 62 سے ہی سعود اور فیصل کا آپس میں ایک کلیش سا ہو گیا. سعود بادشاہ ہے، فیصل جو ہے وہ وزیر خارجہ بھی ہے، اور بھی کئی سارے اس کے پاس عہدے ہیں. ہوتے 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 تو لوگوں نے کہا جی کہ آپ ہٹ جائیے، وہ نہیں ہٹا. باقاعدہ علماء کے فتوے کے ذریعے سے شاہ سعود کو جو ہے وہ معزول کیا گیا. صرف فتویٰ، علماء کا فتویٰ کہ شاہ سعود جو ہے کیونکہ زیادہ اہل نہیں ہے، اور اس وقت کے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، تو اس وجہ سے شاہ سعود کو معزول کر کے شاہ فیصل کو اس کی جگہ جو ہے نا وہ بادشاہ متعین کیا جاتا ہے. ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات ہے کیونکہ اس وقت کا سعودی عرب، اس میں علماء کی حیثیت تو پتہ چلتی ہے کہ صرف اور صرف ایک اس کا ریفرنس ملتا ہے، وہ تھا کہ علماء کا فتویٰ تھا جس کی روح سے ایک بادشاہ کو معزول کر کے اس کی دوسرے بندے کو بادشاہ جو ہے بنا دیا. اچھا، یہ جو ساری اسکالرشپ ہے یہ ساری کی ساری اخوان سے محبت کرتی ہے، یعنی اس کے اندر کوششیں ہوئی ہیں سارے کے سارے، اور بنیادی طور پر مطلب ہے کہ اخوان المسلمون کو سعودی جامعات میں امپاور کرنے، جس پہ سے ایک پورا ایک جو ہے نا ایک نیا باب کھلا ہے اسلامی. میرے پاس اگر وقت ہو تو میں اس کو کسی اور میں اس میں بیان کروں گا. یہ پورا ایک نیا باب کھلا ہے اسلامی فکری عمل کو میچورٹی اور علم کے اندر گہرائی نصیب کروانے میں، جو اخوان المسلمون کے بڑے دماغوں کو سعودی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ پوزیشنز اور اعلیٰ ریسرچ کروانے کے نتیجے میں جو ہے نا ہمارے ہاتھ آئی. پورے ایسا اثاثہ عالم اسلام کو ملا ہے. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اخوان المسلمون کے لیے سعودی علماء کے دل دھڑکتے تھے. تو فیصل کو اپنی جگہ پر اور سعودی علماء کو اپنی جگہ پر کہ جو ان کو سعودی یونیورسٹیوں میں امپاور کروایا گیا، اس سے ایک بالکل پھر نیا جو ہے نا وہ بیانیہ تشکیل ہوا ہے، نئی ریسرچ سامنے آئی ہے. بہت سارے لوگ اس کا اندازہ نہیں کرتے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سعودیہ کی یونیورسٹیوں میں خاص طور پر جب سے ان کے عقیدہ ڈپارٹمنٹ میں ویسٹ کو پڑھنے کی وہ آئی ہے، وہی اور کہتے ہیں دنیا کی واحد علمی جو ایک قلم رو ہے نا جس میں باقاعدہ ویسٹ کے لیے الجاہلیہ لکھا جاتا ہے، وہ سعودی عرب کی پی ایچ ڈی اور ماسٹرز لیول کی ریسرچ ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں آپ کہیں گے وہ کہیں گے بدھو ہے یہ کہ موچی دروازے میں تقریر کر رہے ہو جو ان کو آپ جاہلیت لکھتے ہیں. آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، ان کا اپنا نقطہ، وہی جو غیر جانب علمی غیر جانبداری.
آپ کو پتہ ہے یہ استشراقی ڈیسک نے ہمیں ایک چیز دی ہے علمی بنیادی طور پر. آپ جب بھی ریسرچ کرتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں, مصر کی یونیورسٹیوں میں, کسی بھی یونیورسٹی میں, آپ کے اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ, اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کی اپنی پوزیشن ہونی نہیں چاہیے. آپ غیر جانبدار ہونے چاہیے. آپ غیر جانبدار ہیں, آپ کسی پر اس طریقے سے نہ کریں, بس آپ اس کا بھی نقطہ نظر کریں, اپنا بھی کریں, اور پھر اس میں اپنا خیال ظاہر کر سکتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر نہیں. البتہ ایک پوزیشن لی ہونا کہ ہم ہیں حق پر, آسمان سے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, قیامت تک کے لیے اس کے مقابلے پر ہر شے باطل ہے اور جاہلیت ہے, اور اس جاہلیت کی پوری تفصیل. یہ جو بیانیہ ہے, یہ جو ڈسکورس ہے, یہ آپ کو صرف اور صرف سعودی جامعات میں ملے گا, اور اس کا صحرا جو ہے وہ ان اخوان کے دماغوں کو جاتا ہے جنہوں نے, یہ کہتے بہت بڑا ہوا, میں تو اس کو مجمع البحرین کہتا ہوں. یہ جو وہابی اسکول تھا, بنیادی طور پر تو یہ ابن تیمیہ کا مدرسہ ہے, تو ابن تیمیہ کا مدرسہ یہ جو ہے نا, جب اخوان وغیرہ کے مدرسے کے ساتھ انکارپوریٹ ہوا ہے تو یہ یکجا ہوئے ہیں, بہت ساری کام کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہاتھ آئی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہے سیاسی طور پر مودودی صاحب کا عالم عرب کے سینیریو پر اثر انداز ہونا, اور اس کے ذریعے سے بہت ساری خیر, کم از کم بھی وہاں کی جامعات وہاں پر علمی اس میں, اور یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے, میں پورے کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن بہت زیادہ جو ہم نے سنا پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو اسکولوں کا نصاب ہے وہ سارے کا سارا, خاص طور پر اس کا جو مطلب اسلامیات سے متعلق جو نصاب ہے, اور یہ ہم اسلامیات پاکستان کے حوالے سے آپ کو لگے گا چھوٹی سی چیز ہے, بہت رچ چیز ہے سعودی اسکولوں کا جو اسلامیات, اس کو تربیت اسلامیہ کہتے ہیں. کہتے سارے کا سارا محمد قطب کے انڈر سپرویژن جو ہے وہ بنا ہے. یہ میں دوبارہ کہہ دوں, میں کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی آفیشیل چیزیں تو میں دیکھ نہیں پایا ہوں, لیکن بہت سارے لکھنے والے, بولنے والے ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ یہ محمد قطب نے, اور یہ وجہ ہے کہ امریکہ جو بڑی بڑی شرطیں لگاتا ہے سعودی عرب پر, وہ ایک یہ ہے کہ اسکولوں کے نصاب جو ہے نا وہ تبدیل کرو, کیونکہ سارا فنڈامنٹلزم, جس کو وہ سب فنڈامنٹلزم, سارا فنڈامنٹلزم کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اسکولوں کے اسلامیات کے نصابوں کے اندر درج ہے. اب بچہ جب وہ پڑھے گا تو پھر آخر کیوں اسلامسٹ نہیں بنے گا اور فنڈامنٹلسٹ نہیں بنے گا. تو یہ تھے چند جوانب جو میں نے, ایک تو علمی فکری لحاظ سے اور دوسرا سیاسی لحاظ سے مودودی صاحب کے عالم عرب پر جو ہے وہ اثرات کے حوالے سے اس بات کی. جزاکم اللہ خیر. سوال یہ ہے کہ جو ایکسٹریم جماعتیں ہیں جس طرح ISIS ہو یا القاعدہ, تو یہ لوگ اکثر مولانا مودودی اور سید قطب کی ریفرنس لیتے ہیں, تو وہ حسن البنا کی بھی ریفرنس لیتے ہیں, تو آپ نے اس کی تذکرہ نہیں کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا آپ نے تذکرہ کیا اور آپ نے سعودی عرب کی کچھ اچھی باتیں کی, تو ہمیں دکھنے میں تو نظر یہ آتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ایک بہت بڑا ایلائی ہے امریکہ کا, جو کیپٹلزم کا بانی اور سب کچھ ادھر سے آتا ہے, تو جو سب سے بڑا ایلائی تو ہمیں سعودی عرب ہی نظر آتا ہے. یہ دونوں سوال بڑے اہم ہیں. اب دوسرے سوال سے میں بات شروع کر لیتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ مودودی صاحب فوت کب ہوئے ہیں؟ 79 میں فوت ہوئے ہیں. 79 سے بھی پورا ایک اشراباد تک ہم سارے ہی امریکہ کے الائی تھے. جہاد افغانستان میں مطلب ہے جس شخصیت کا بہت بڑا, جس پاکستانی شخصیت کا بہت بڑا کردار ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب ہے. یہ جاننے والے سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے افغان جہاد کو پاکستان میں متعارف کرایا. بہت سارے لوگ جو بعد میں بڑے ریفرنس بنے ہیں کہ جی ہمارا یہ حصہ ہے افغان جہاد میں, اور ہے بھی, ان کو بھی جو ہے نا افغانستان کا راستہ دکھانے والے قاضی حسین احمد صاحب تھے. وہ سارا جہاد ہمارا امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ گہرائی ہے. جو ستابین تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ کی پاکٹ میں ہیں, اور یہی لوگ مجھے یاد ہے عبداللہ اعظم صاحب کو جب یہ ستی سے نوجوان تنگ کر دیتے تھے تو وہ صرف ہنس کر جواب دیتے تھے کہ پھر جب مطلب ہے یہ پارٹنرشپ ختم ہوگی پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو مطلب ان لوگوں کو پتہ تھا کہ کل کو کچھ اور ہونا ہے, تو ہم نے ان کے خلاف بھی ہونا ہے. لیکن مودودی صاحب تو اس زمانے میں ہی چلے گئے جس وقت ابھی کمیونزم کے ساتھ ہماری جنگ تھی. کمیونزم کے خلاف جنگ میں اسلامی تحریکیں جو ہیں ان کی ایک پارٹنرشپ ہوئی ہے وقتی امریکہ اور ویسٹرن بلاک کے ساتھ, کیونکہ ویسٹرن بلاک نظریاتی طور پر دیوالیہ تھا, تو ان کو ضرورت تھی کہ اسلامی تحریکیں جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا اس کو کریں. اسلامی تحریکیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ ہمارے پر جو ایک کالی آندھی ہے وہ سوشلسٹ انقلابات ہیں. یہ رشیا جو ہے افغانستان سے پہلے 6 ملک لے چکا تھا,
ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پاکستان میں یہ ترقی پسند سارے کے سارے پوری طرح تیار تھے امریکی رشین ٹینکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان پر چڑھانے کے لیے. تو وہ ایک ایسا وقتی تھا. اب آپ کیونکہ بعد میں پیدا ہوئے آپ کو لگتا ہے یہ کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی ایسا ہوا ہے کہ ہم سارے ہی امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں تھے، لیکن وہ ایک وقت تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ کل کوئی پارٹنرشپ ختم ہونی ہے اور ہماری ان کی جنگ بھی ہونی ہے. اور پھر افغانستان میں کے دوسرے فیز میں آپ نے دیکھ لیا کہ جنگ ہی اس امریکہ کے ساتھ ہوئی. اچھا، جو موجودہ اسٹیٹس ہے سعودیہ میں اور مڈل ایسٹ میں، یہ سنا ہے کہ اب بین ہو چکی اخوان اور سید مودودی قطب جو ہیں اب نہیں وہاں پہ. ایسا ہی یہ واقعہ ہے، ایسا ہی ہے. بس آپ انتظار کیجئے کہ محمد بن الوہاب اور ابن تیمیہ کی کتابوں پر کب پابندی لگتی ہے وہاں پہ. کیونکہ جو ایکسٹریمزم کے حوالے سے 4 نام ہیں جو عالم عرب بار بار لیتا ہے. ایک ابن تیمیہ کا، دوسرا محمد بن الوہاب کا، تیسرا مودودی کا، چوتھا سید قطب کا. اور یہ ہے وہ آپ کا وہ جواب جی کہ اصل میں حسن البنا صاحب کے ہاں ہمارے اس شدت پسند طبقے کو کچھ خاص چیز ملتی نہیں. وہ خاص طور پر نا ایک جاہلیت کی ہم نے کہا یہ کوائن کی ہوئی پوری وہ ہے، وہ سید قطب نے یوں اٹھائی مودودی صاحب سے اور پھر اس کو اتنا پاپولر کیا کہ یوں لگتا ہے سر اخوان کا شاید بیانیہ وہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے.